شوکت صدیقی کا ناول خدا کی بستی، فصل اول۔ گلی کے نکڑ پر میونسپلٹی کی لالٹین چل رہی تھی، جس کی دھندلی روشنی میں محلے کے کچھ لڑکے بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ ان میں سب سے بڑا راجا تھا۔ اس کا حلیہ فلم ایکٹروں سے ملتا جلتا تھا۔ بڑے بڑے الجھے ہوئے بال، پھٹی ہوئی قمیص، بوسیدہ پتلون اور گلے میں ریشمی رومال بندھا تھا۔ ملی جلی آوازوں کے شور میں وہ بار بار چیخ کر کہتا، کہو استاد، کیسا بیمہ کیا؟ ابے یہ رہی بیگی، واہ میری جان، میں تیرے قربان، سالوں آج تم کو پدا ماروں گا۔ اور یہ واقعہ ہے کہ وہ برابر جیت رہا تھا۔ اس کے مقابلے پر شامی تھا۔ وہ دبلا پتلا منحنی جسم کا لڑکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی ذہانت تھی اور مزاج کا بھی تیز تھا۔ ایک بار جب راجا سب کی نظریں بچا کر پیر کے نیچے چھپا ہوا تاش کا پتا نکال رہا تھا تو شامی کی نگاہ وہاں پہنچ گئی۔ وہ فوراً چلایا، دیکھ لیا سالے، یہ بے ایمانیاں کرتے ہو؟ راجا کھسیانہ ہو کر ہنسنے لگا۔ ابے کچھ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ شامی آنکھیں نکال کر بولا، تم نے ابھی پیر کے نیچے سے پتا نکالا ہے؟ راجا نے دھاندلی کرنا چاہی تو شامی نے جل کر ہاتھ میں دبے ہوئے تاش کے سارے پتے پھینک دیے اور روٹھ کر بیٹھ گیا۔ راجا اس کو چھیڑنے لگا، سالہ ہارنے لگا تو رونے بیٹھ گیا۔ شامی کہنے لگا، تم ایک نمبر بے ایمان ہو، میں اب کبھی تمہارے ساتھ نہیں کھیلوں گا۔ راجا کہنے لگا، کھیلو گے کیوں نہیں؟ داؤں دے کر جانا پڑے گا۔ شامی اکڑ کر بولا، دیکھیں کون سالہ ہم سے داؤں لیتا ہے۔ راجا کو غصہ آ گیا۔ اس نے گھور کر دبلے پتلے شامی کو دیکھا اور کڑک کر بولا، اچھا تو یہ بات ہے؟ اور اس نے جھپٹ کر شامی کا گریبان پکڑ لیا۔ شامی نے جھٹکا دے کر گریبان چھڑانا چاہا تو وہ جھر سے پھٹ گیا۔ ایک بار کی شامی کو تاؤ آ گیا۔ اس نے منہ بسور کر راجا کی جانب دیکھا اور زناٹے کا ایک ایسا ہاتھ راجا کے گال پر دیا کہ اس کے کان بج اٹھے۔ راجا تلملا کر اس پر جھپٹا اور دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ لڑکوں میں کھلبلی پڑ گئی اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اب وہ دو ٹولیوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک ٹولی راجا کی حمایت میں تھی اور دوسری شامی کو للکار کر اس کی ہمت بڑھا رہی تھی۔ شامی تھا تو مریل سا، مگر اس کے جسم میں بڑا کسبل تھا۔ پہلے راجا نے ٹنگڑی لگا کر اس کو پٹخنی دی، مگر ایک بار شامی نے نیچے سے کچکچا کر زور لگایا تو راجا سے سنبھلا نہ گیا اور وہ دھڑام سے نیچے آ گیا۔ شامی جھٹ اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور گردن پر گھٹنا رکھ کر دو تین گھسے جو دیے تو راجا چیں بول گیا، لگا غیں غیں کرنے۔ اسی وقت گلی کے اندر ایک سایہ نمودار ہوا۔ جب وہ روشنی میں آیا تو لڑکوں نے دیکھا کہ کالے صاحب آ رہا تھا۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور چلتے وقت اس کے قدم بوجھل معلوم ہو رہے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی لڑکوں نے نعرہ لگایا، کالے صاحب۔ اس نے سب کو گھور کر دیکھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ راجا اور شامی ابھی تک گتھم گتھا تھے۔ کالے صاحب کی جو ان پر نظر پڑی تو وہ دونوں کو ڈانٹنے لگا۔ بڑی مشکل سے اس نے ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرایا۔ ان کی قمیصیں جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھیں، چہرے خاک میں لتھڑے ہوئے تھے اور سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ دھندلی روشنی میں دونوں کا حلیہ بھوتوں کی طرح خوفناک معلوم ہو رہا تھا۔ کالے صاحب نے ان کو گہری نظروں سے دیکھا اور آنکھیں نکال کر غصے سے دونوں پر جھپٹا۔ انہوں نے جو کالے صاحب کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ کالے صاحب کو ہنسی آ گئی۔ اس نے بغل میں دبا ہوا چمڑے کا بیگ سنبھالا اور آگے بڑھ گیا۔ لڑکے تالیاں بجا بجا کر چیخنے لگے، کالے صاحب، ٹوٹ گئی بوتل، اڑ گیا کاغ، کالے صاحب۔ وہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا، بار بار لڑکوں کو ڈانٹتا، کبھی ان کو دھمکانے کے لیے جھپٹتا۔ لڑکے اس کو پلٹتے دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوتے، پھر اکٹھا ہوتے اور تالیاں بجا بجا کر اس کو چھیڑتے۔ وہ دور تک اس کے پیچھے شور مچاتے چلے گئے۔ لالٹین کے نیچے اب صرف راجا، شامی اور نوشا رہ گئے تھے۔ راجا کھسیانہ دکھائی پڑ رہا تھا۔ وہ محلے کے سارے لڑکوں کا سرغنہ تھا اور اس وقت شامی کے ہاتھوں سب کے سامنے اس کی کرکری ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو درست کیا، جیب سے ایک مڑی توڑی سگریٹ نکال کر سلگائی، دو تین لمبے لمبے کش لگائے اور 1 روپیہ نکال کر نوشا سے بولا، ابے سنیما چلتا ہے؟ نوشا کی خوشی سے بانچیں کھل گئیں۔ کہنے لگا، کون سی پکچر دیکھو گے؟ راجا، جو اب شامی سے انتقام لے رہا تھا، اس کی جانب دیکھ کر بولا، آج تو یار لوگ بغداد کا چور دیکھیں گے، باپ قسم وہ فرسٹ کلاس پکچر ہے کہ لطف آ جائے گا۔ نوشا نے شامی کی سفارش کی، اور شامی کو نہیں لے چلو گے؟ راجا بگڑ کر بولا، دیکھ بے، چلنا ہے تو ویسی بات کر، ورنہ جا اپنی ایسی کی تیسی میں۔ شامی نوشا پر غرانے لگا، دیکھو جی، تم کو سنیما جانا ہو تو جاؤ، میرا نام مت لو، میں تو گھر جاؤں گا۔ میں تمہاری طرح رات رات بھر آوارہ گردی نہیں کرتا۔
اتنا کہہ کر وہ تو وہاں سے چل دیا۔ نوشا کہنے لگا، ابے سن تو، راجا نے ڈانٹ کر کہا، جانے دے سالے کو، دیکھ لینا آپ کبھی اس کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا، ایک نمبر حرامی ہے۔ لے کے سالے نے گردن چھیل ڈالی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی گردن سہلانے لگا جس پر خراش پڑ گئی تھی۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے سنیما ہاؤس کی طرف چل دیے۔ آدھی رات کے قریب جب دونوں بغداد کا چور دیکھ کر لوٹے تو گلی بھائیں بھائیں کر رہی تھی، ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ میونسپیلٹی کی لالٹین کے نیچے دھندلی روشنی میں ایک خارش زدہ کتا بیٹھا اپنی پیٹھ کھجا رہا تھا۔ جب دونوں اس کے قریب سے گزرے تو راجا نے ایک ایسی زوردار لات ماری کہ وہ ٹیاؤں ٹیاؤں کرتا ہوا بھاگا۔ اس کی چیخوں سے ساری گلی گونج اٹھی۔ نوشا جو پہلے ہی سہما ہوا نظر آ رہا تھا اس شور سے اور بھی خوفزدہ ہو گیا، مگر راجا بڑے کھلندڑے موڈ میں تھا۔ پکچر اس کو پسند آئی تھی، بار بار کہہ رہا تھا، یار بڑی زوردار پکچر تھی، کیا سالا اسٹائل سے مکہ مارتا تھا۔ راجا نے مٹھی بھینچ کر اپنا ہاتھ بڑے پیترے کے ساتھ ہوا میں لہرایا اور حلق سے آواز نکالی، ڈھم۔ اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور نوشا کی پیٹھ پر ہاتھ مار کر بولا، باپ قسم مزہ آ گیا آج تو۔ نوشا جل کر بولا، ابے تجھ کو تو مزہ آ رہا ہے، کہیں اپنا سینما نہ ہو جائے۔ راجا اس کو چھیڑنے لگا، جب اتنا ہی ڈر ہے تو سالے خاں پھر سینما کیوں جاتے ہو؟ نوشا کہنے لگا، یار اب نہیں جاؤں گا، بہت رات ہو جاتی ہے۔ ابے تو روز یوں ہی کہتا ہے، کل پھر جائے گا، دیکھ لینا۔ دونوں اندھیرے میں باتیں کرتے ہوئے گلی کے اندر چلتے رہے۔ جب نوشا کا گھر قریب آ گیا تو اس نے راجا کو ٹھہرا لیا اور خود آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے پر گیا۔ کان لگا کر اندر کی آہٹ لی، سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے۔ اس نے دروازے کو آہستہ سے ہلایا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ نوشا الٹے قدموں راجا کے پاس واپس آ گیا۔ راجا نے پوچھا، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ نوشا نے جواب دیا، دروازہ تو بند ہے۔ اس کی آواز میں ہلکی سی تھرتھراہٹ تھی۔ راجا کہنے لگا، ابے تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ دونوں دبے دبے قدموں سے چلتے ہوئے گھر کی چہار دیواری کے نیچے پہنچ گئے۔ نوشا کا گھر محلے کے عام مکانوں کی طرح کھپریل کی چھت والا پرانی وضع کا مکان تھا۔ اس کی دیواریں زیادہ اونچی نہ تھیں۔ راجا دیوار سے ہاتھ لگا کر گھوڑا بن گیا اور نوشا سے بولا، آجا میرے شیر۔ نوشا چپ چاپ اس کی پیٹھ پر چڑھ گیا۔ اس نے کھڑے ہو کر گھر کی دیوار کو مضبوطی سے پکڑا اور بندر کی طرح اچک کر دیوار پر پہنچ گیا۔ نیچے سے راجا نے سرگوشی کے لہجے میں کہا، میں تو اب چلا۔ نوشا نے دبی زبان سے کہا، اچھا۔ راجا تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا رات کے اندھیرے میں غائب ہو گیا، لیکن نوشا دیوار پر خاموش بیٹھا رہا۔ جب دیر تک کوئی آواز سنائی نہ دی تو وہ دھم سے صحن کے اندر کود گیا۔ وہاں ٹین کا ایک ڈبہ پڑا تھا جو اس کے پیروں کے نیچے آ کر زور سے بج اٹھا۔ اسی وقت کمرے کے اندر نوشا کی ماں کی آواز ابھری، کون؟ نوشا دیوار سے چمٹ کر بیٹھ گیا اور منہ سے بلی کی طرح آواز نکالی، میاؤں میاؤں۔ ماں کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز پھر ابھری، ہش ہش بلی۔ نوشا دیوار کے قریب سہما ہوا بیٹھا رہا۔ اس نے سوچا، اگر اس وقت اماں نے باہر آ کر کہیں اس کو دیکھ لیا تو پھر اس کی اچھی خاصی مرمت ہو جائے گی۔ جاڑوں کی رات تھی، ہوا سائیں سائیں کرتی ہوئی چل رہی تھی۔ سردی کے مارے نوشا کے دانت کٹکٹا رہے تھے، سارا بدن برف کی مانند سرد پڑ گیا تھا، مگر وہ دبکا ہوا وہیں بیٹھا رہا۔ جب دیر تک کمرے کے اندر کوئی آہٹ نہ ہوئی تو اس نے احتیاط کے طور پر 2-3 بار بلی کی آواز نکالی، مگر کوئی نہ بولا۔ وہ پنجوں کے بل چلتا ہوا کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے کا ایک پٹ کھلا تھا۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا، کونے میں لیمپ جل رہا تھا اور اس کی دھندلی روشنی میں سامنے فرش پر اس کا چھوٹا بھائی انو لیٹا تھا۔ اس سے ذرا فاصلے پر ماں لیٹی تھی اور اس کے قریب ہی اس کی بڑی بہن سلطانہ لحاف میں دبکی ہوئی پڑی تھی۔ نوشا چوروں کی طرح چپکے سے کمرے کے اندر گیا اور انو کے برابر لیٹ گیا۔ اسی وقت ماں نے کروٹ بدلی۔ ڈر کے مارے اس نے انو کی رضائی کو ہاتھ بھی نہ لگایا جس کو اوڑھ کر دونوں سویا کرتے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ نیند میں ذرا بھی انو کے ہاتھ لگا تو وہ گھبرا کر اس طرح چیختا تھا کہ سوتوں کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ وہ سردی سے کانپتا ہوا سکڑا سکڑایا لیٹا رہا۔ ذرا دیر بعد سلطانہ کے کھانسنے کی آواز کمرے کی خاموشی میں ابھری۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے گھوم کر نوشا کو دیکھا جو جھوٹ موٹ آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی اور رضائی اس کے جسم پر ڈال کر سرگوشی کے سے انداز میں کہنے لگی، او موٹے بلے، رضائی تو اوڑھ لے، تجھے تو سردی بھی نہیں لگتی۔ نوشا نے آنکھیں کھول دیں اور گھور کر سلطانہ کو دیکھا۔ وہ اس کو چھیڑنے لگی، آنکھیں نکالیں تو ابھی جگاتی ہوں اماں کو۔ نوشا نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، البتہ اس کی ران میں زور سے چٹکی بھر لی۔ وہ بلبلا کر بولی، ہائے اماں مری، ایک تو کم بخت کے ساتھ نیکی کرو، اوپر سے چٹکیاں بھر رہا ہے۔
اس دفعہ سلطانہ کی آواز کسی قدر اونچی تھی، مگر ماں گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے کروٹ تک نہ بدلی۔ نوشا نے ڈر کے مارے چوں تک نہ کی، آنکھیں بند کیے چپ چاپ پڑا رہا۔ جب سلطانہ اٹھ کر جانے لگی تو وہ جل کر بڑبڑایا، حرامزادی۔ سلطانہ نے اس کی گالی سن لی تھی، مگر اب وہ اس سے الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ خاموشی سے اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ نوشا ذرا دیر تک پڑا کروٹیں بدلتا رہا، پھر گہری نیند سو گیا اور دن چڑھے تک پڑا سوتا رہا۔ اس روز جب وہ کارخانے پہنچا تو دیر ہو گئی۔ پھاٹک پر چوکیدار گلخاں بیٹھا ناک میں نسوار چڑھا رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی بولا، خو تم اتنی دیر سے آتا ہے؟ سیٹ بہت گرم ہوتا ہے، جاؤ جلدی جاؤ نہیں تو۔ فوراً ہی اس کو چھینک آ گئی۔ پھر کئی چھینکیں آئیں۔ اس کی بقیہ بات چھینکوں کی نظر ہو گئی اور نوشا لپک کر احاطے میں داخل ہو گیا۔ اندر پہنچتے ہی اس نے چاروں طرف چوروں کی طرح چوکنا نظروں سے عبداللہ مستری کو دیکھا، مگر وہ کہیں نظر نہ پڑا۔ وہ موٹروں کی مرمت کرنے والے اس کارخانے کا مالک تھا اور کاریگروں کو سزا دینے کے معاملے میں دور دور تک اس کا شہرہ تھا۔ نوشا چاروں طرف دیکھتا بھالتا شیڈ کے نیچے پہنچ گیا، جہاں دوسرے کاریگر لڑکے بیٹھے کام کر رہے تھے۔ اس کے پہنچتے ہی ایک لڑکا زور سے کھنکھار کر بولا، دیر سے آنا تھا تو سر سے توا باندھ کر آتے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ارے یار یہ تو بڑا پکا ہے، ابے رات کون سی فلم دیکھی تھی؟ سالہ روز سنیما جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کسی شوقین سے ٹکر گیا۔ ارے اس کی کیا پوچھتے ہو، اس پر تو چاقو چلتے ہیں، چاقو۔ نوشا بگڑ کر بولا، دیکھو جی مجھے یہ مذاق اچھا نہیں لگتا۔ ابھی اس پر ایک آدھ فقرہ اور چست ہوتا کہ اسی وقت عبداللہ مستری کی آواز سنائی دی۔ وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ نوشا نے جلدی سے 1 انچ اٹھایا اور قریب کھڑی ہوئی موٹر کے نیچے گھس گیا اور خام خواہ کھٹر پٹر کرنے لگا۔ ذرا ہی دیر بعد عبداللہ مستری وہاں آ گیا۔ کاریگروں کی روح فنا ہو گئی، سب کے ہاتھ جلدی جلدی چلنے لگے۔ نوشا موٹر کے نیچے گھسا ہوا کھٹر پٹر کیے جا رہا تھا۔ اس کا آدھا دھڑ باہر نکلا تھا اور برابر جنبش کر رہا تھا۔ وہ تو صاف بچ گیا۔ ساری آئی گئی ایک اور کاریگر کے سر گئی، وہ بھی دیر سے پہنچا تھا۔ اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا تھا۔ عبداللہ نے پہلی ہی نظر میں اس کو بھانپ لیا، گردن ہلا کر بولا، کیوں بے دیر سے آیا تھا؟ ڈر کے مارے لڑکے کے منہ سے آواز نہ نکلی۔ اس دفعہ عبداللہ نے گرج کر پوچھا، ابے کیا منہ پھوٹ گیا، بولتا کیوں نہیں؟ وہ گھبرا کر بولا، اماں نے روک لیا تھا۔ عبداللہ نے ایک ٹیڑھی سی گالی دے کر کہا، اماں نے کیا اپنے کسی یار کے پاس بھیجا تھا؟ اس بات کا تو وہ بیچارہ کیا جواب دیتا، صرف عبداللہ کے منہ کو ٹکر ٹکر تکنے لگا۔ عبداللہ غضبناک ہو کر چلایا، سالوں کو کام بھی سکھاؤ اور اوپر سے تنخواہ بھی دو، اور یہ حرام کے تخم اس کا یہ صلہ دیتے ہیں کہ گھر سے نواب بن کر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک کاریگر کے ہاتھ سے پلاس چھینا اور اس لڑکے کی ناک اس میں رکھ کر زور سے بھینچ دی۔ وہ بلبلا کر چیخنے لگا، ہائے مر گیا مستری جی، تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں، اب کبھی دیر سے نہیں آؤں گا۔ وہ برابر چیختا رہا، گڑ گڑاتا رہا، مگر عبداللہ نے اس کی ناک نہ چھوڑی۔ جب وہ تکلیف سے بے قابو ہو کر فرش پر ہاتھ پاؤں پٹکنے لگا تو عبداللہ نے اس کو ڈانٹا، سالے یہ کیا ایکٹنگ ہو رہا ہے؟ وہ چیخا، ارے مر گیا مستری جی، اب کبھی نہیں کروں گا۔ مستری زور سے گرجا، سیدھا بیٹھ۔ لڑکا ایک دم سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ذرا دیر بعد عبداللہ نے پلاس کے شکنجے سے اس کی ناک آزاد کی، جو اب ٹماٹر کی طرح سرخ نظر آ رہی تھی۔ لڑکا بار بار ناک کو چھوتا اور زور زور سے سسکیاں بھرنے لگتا۔ عبداللہ نے اس کی تکلیف پر توجہ دیے بغیر اونچی آواز میں پکارا، منشی جی، اے منشی، ذرا یہاں تو آؤ۔ فوراً ہی ایک سوکھا پتلا ادھیڑ عمر کا آدمی ناک کی پھنگی پر اینک کو درست کرتا ہوا وہاں آ گیا۔ عبداللہ نے اس لڑکے کی جانب اشارہ کر کے کہا، دیکھو جی، آج کی اس حرام کے جنے کی تنخواہ نہیں لگے گی، سمجھ گئے؟ منشی جی فوراً سمجھ گئے، جھٹ سے جواب دیا، بہت بہتر بہت بہتر، میں ابھی جا کر رجسٹر میں اس کی غیر حاضری لگا دیتا ہوں۔ لڑکے نے اطمینان کی سانس لی کہ اب تو اس کی جان بچ جائے گی، لیکن عبداللہ مستری اتنی آسانی سے کاریگروں کی خطا معاف کر دیا کرتا تو پھر اس کی شہرت کیوں ہوتی؟ کہنے لگا، اچھا جی، اب تم سارے کپڑے اتارو اور نلکے کے نیچے جا کر بیٹھ جاؤ، فی الحال تمہاری یہی سزا ہے۔ کاریگر لڑکا گڑ گڑانے لگا، مگر عبداللہ ایسی خوشامدوں سے کہاں پسیجنے والا تھا۔ ڈانٹ کر بولا، ابے اتارتا ہے کپڑے یا پھر دکھاؤں کال کوٹری کا راستہ؟ کال کوٹری کا نام سنتے ہی لڑکے کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے گھبرا کر جلدی جلدی سارے کپڑے اتارے اور مادر ذات بھی رہنا ہو گیا۔ اس روز آسمان پر ابر چھایا تھا، ہوا بھی سنکی ہوئی چل رہی تھی، مہاوٹوں کی سردی تھی۔ خود عبداللہ موٹے اونی کپڑے کا اوور کوٹ پہنے تھا اور اپنے سر اور کانوں کو مفلر سے ڈھکے ہوئے تھا۔ لڑکے کا برہنہ جسم سردی سے بید مجنو کی شاخوں کی طرح کپکپانے لگا۔ عبداللہ نے اس کو اس طرح خاموش کھڑا دیکھ کر کہا، ابے اس طرح کب تک چوتڑ کھولے کھڑا رہے گا؟
अब नल के तले जाता है कि नहीं? 9-10 बरस के नौउम्र कारीगर लड़के ने बेबसी से अब्दुल्ला की जानिब देखा और नजरें शर्म से नीची किए हुए शेड के अंदर से निकलकर पानी के नल के नीचे जाकर बैठ गया, जिसकी टोंटी खुली हुई थी और पानी मोटी सी धार बनकर गिर रहा था। जब अब्दुल्ला वहां से चला गया तो नौशा ने चूहे की तरह मोटर के नीचे से गर्दन निकाली और बाहर आ गया। उसके कपड़े गर्द से अट गए थे और चेहरे पर स्याही के जगह जगह धब्बे नजर आ रहे थे। पास बैठे हुए एक कारीगर ने, जो उससे उम्र में 2-3 साल बड़ा होगा, कान के पास मुंह ले जाकर कहा, उस्ताद अब रिश्वत में एक प्यार दिलवाओ, नहीं तो अभी तुमको भी नलके के नीचे भिजवाता हूं। नौशा इसके तसव्वुर ही से कांप उठा। उसने चुपचाप चेहरा उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस लड़के ने उसके गालों का एक बोसा लिया और फिर बुरा सा मुंह बनाकर फर्श पर थूक दिया। साले ने मुंह कड़वा कर दिया। अबे ये मुंह पर मोबिल ऑयल कहां से चिपुड़ लिया? सब कारीगर उसकी इस हरकत पर खिलखिलाकर हंस पड़े। नौशा खिसियाना होकर सर के बाल कुरेदने लगा। कमरे के अंदर लैंप जल रहा था, जिसकी धुंधली रोशनी में सुल्ताना चुपचाप बैठी कैंची से बीड़ी के पत्ते काट रही थी। उसके बराबर ही माँ बैठी थी, जो कटे हुए पत्तों में तंबाकू भर भर कर बीड़ियां बना रही थी। उन दोनों से जरा हटकर अन्नू एक कॉपी पर झुका हुआ लिखने में मुनहमिक था। नौशा सबसे अलग थलग कोने में पड़ा करवटें बदल रहा था। कमरे में देर से खामोशी छाई थी। आखिर माँ ने इस सुकूत को तोड़ा। वो अन्नू को मुखातिब करके कहने लगी, देख, कल सवेरे ही सवेरे उठकर कारखाने चले जाना और मलिक जी से कहना कि सारा पिछला हिसाब साफ कर दो। अन्नू ने माँ की जानिब देखे बगैर बेनियाजी से जवाब दिया, अच्छा अच्छा। माँ ने फिर कहा, देख भूलना मत, पूरा हिसाब लेकर आना, नहीं तो घर में फाका पड़ जाएगा। मेरे पास अब एक धेला नहीं रहा। और हाँ, उनसे ये भी कह देना कि शाम तक 1000 बीड़ियां पहुंच जाएंगी, समझ गया ना? उसके हाथ बराबर तेजी से चलते रहे और वो रुक रुक कर अपनी बात कहती रही। जरा देर वो खामोश रही, फिर न जाने क्या सोचकर बोली, जरा इधर तो आ, बीड़ियों के बंडल बना बनाकर तागा लपेटता जा। अन्नू ने एहतजाज किया, मैं स्कूल का काम कर रहा हूँ, काम पूरा नहीं हुआ तो कल मास्टर साहब बेंच पर खड़ा कर देंगे। मगर माँ ने उसकी एक न सुनी, डांट कर बोली, चल चल, बातें न बना, बड़ा आया पढ़ने वाला, बस हो चुकी पढ़ाई, पहले पेट का धंधा कर, खाने को नहीं होगा तो सबसे ज्यादा तू ही फैल मचाएगा। अन्नू बादले नाखास्ता उठकर माँ के पास जाकर बैठ गया और बीड़ियों के बंडल तैयार करने लगा। उसी वक्त बाहर गली में गीदड़ के बोलने की आवाज उभरी। नौशा, जो अभी तक थका हुआ सा लेटा था, अचानक उठकर बैठ गया। सुल्ताना ने उसकी जानिब मुस्कुराकर देखा और माँ से कहने लगी, अम्मा, आज तो सरे शाम ही गीदड़ बोलने लगे। माँ लापरवाही से बोली, तोबा करो बेटा, इस वक्त कहाँ से गीदड़ आ गए? नौशा फौरन बीच में बोल उठा, नहीं अम्मा, आवाज तो गीदड़ की मालूम पड़ती है, जाकर भगाऊं? माँ ने डांट कर कहा, चल बैठ, बड़ा आया गीदड़ भगाने वाला। ये क्यों नहीं कहता कि वो तेरा सगा बाहर खड़ा बुला रहा है? देख, मैं तुझसे 1000 बार कह चुकी हूं, उस हरामी राजा की सोबत छोड़ दे, नहीं तो सर पर हाथ धरकर रोएगा। नौशा खिसियाना होकर रह गया और देर तक पड़ा सुल्ताना को कोसता रहा, जो खुशी से बार बार उसकी जानिब देख कर मुस्कुरा रही थी। नौशा का बस चलता तो वो उसके मुंह पर ऐसा जन्नाटे का थप्पड़ रसीद करता कि सारी हंसी निकल जाती। नौशा झुंझला झुंझला कर सुल्ताना को कोसता रहा और बाहर गली में राजा बार बार हलक के अंदर से गीदड़ की आवाज निकालता रहा। हर बार वो दरवाजे की जानिब देखता, मगर उस रोज दरवाजा न खुलना था न खुला। वो कितनी ही देर तक नौशा के आने का इंतजार करता रहा। आखिर मायूस होकर वापस चला गया। राजा वहां से म्यूनिसिपैलिटी की लालटेन के पास आया। यहाँ भी सन्नाटा पड़ा था। मोहल्ले के किसी लड़के का दूर दूर तक निशान न था। हर तरफ फू का आलम तारी था। सर्दी कड़ाके की पड़ रही थी। दिन भर बादल घिरे रहे, शाम को बूंदाबांदी भी हुई थी और अब हवा के झक्कड़ चल रहे थे। राजा के पास उस रोज पैसे भी ज्यादा न थे, वरना वो सिनेमा ही चला जाता। सोचा था कि नौशा मिल जाएगा तो दोनों बैठकर मुस्लिम होटल के अंदर एक एक कड़क चाय पियेंगे और रेडियो से फिल्मी गाने सुनेंगे। राजा ने लालटेन के नीचे खड़े होकर जोर जोर से गीदड़ की आवाज निकाली। देर तक सुनसान गली के अंदर आवाज गूंजती रही, मगर कोई दरवाजा न खुला, कोई बाहर न निकला। वो जल कर बड़बड़ाने लगा, आज सब साले मर गए। इसी झुंझलाहट के आलम में वो मुस्लिम होटल की तरफ चल दिया, मगर उस वक्त रेडियो पर खबरें सुनाई जा रही थी। उसने सोचा जब तक खबरें चलें उतनी देर में क्यों ना चंपी करा ली जाए। सर में कुछ दर्द भी हो रहा था। चंपी करने वाला एक लड़का होटल के बाहर ही बैठा था। राजा ने उसके करीब जाकर कहा, अबे कुछ होती है चंपी वंपी? वो झट से बोला, अभी लो, और तेल की शीशियां संभाल कर सामने आ खड़ा हुआ।
راجا نے پوچھا مگر یہ تو بتا کہ لے گا کیا؟ وہ کہنے لگا ابے یار جو جی چاہے دے دینا۔ راجا بولا میرے پاس تو ایک دوانی ہے، بول کیا کہتا ہے؟ اس نے لمحے بھر توقف کرنے کے بعد کہا اچھا چل یار تو بھی کیا یاد کرے گا۔ راجا وہیں ہوٹل کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ چمپی والے نے شیشی سے تیل نکال کر راجا کے سر میں ڈالا اور مالش شروع کر دی۔ اس کی انگلیاں نرم تھیں اور ہاتھ بڑی پھرتی سے چل رہے تھے۔ راجا چمپی کراتے کراتے پوچھ بیٹھا کیوں جی روزانہ تم کو کیا مل جاتا ہوگا؟ وہ بولا بس یار کچھ پوچھنا کیا مل جاتا ہے؟ راجا اصرار کرنے لگا پھر بھی یہی روپیہ 1.5 روپیہ روز پیٹ لیتا ہوں۔ راجا نے حیرت سے کہا ابے تو یہ کچھ کم ہے کیا؟ کسی کا گھر لوٹنے کا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگا کم تو نہیں پر محنت بڑی ہے۔ راجا بولا ابے کیا محنت ہے؟ میں سیکھوں تو مجھ کو یہ کام سکھا دے گا؟ واقعی وہ اس کے لیے آمادہ بھی تھا۔ چمپی کرنے والا کہنے لگا یار کیا کرے گا یہ کام سیکھ کر، سالا بڑا واہیات دھندا ہے۔ واہیات کی اس میں کون سی بات ہے؟ وہ کہنے لگا بس کہہ دیا کہ ہے۔ راجا نے ڈانٹ کر کہا ابے صاف صاف بتا آخر بات کیا ہے؟ لڑکا مسکرانے لگا تو پھر اس آدمی سے پوچھ لو۔ راجا نے اس شخص کی جانب دیکھا جو ایک دکان کے تختے پر بیٹھا اپنی ران کھجا رہا تھا۔ راجا نے اس سے تو کوئی بات نہیں کی، البتہ چمپی والے سے بولا ابے اس سے کیوں پوچھوں، تو کیوں نہیں بتاتا؟ وہ ہنسنے لگا وہ بالکل ٹھیک ٹھیک بتا سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس آدمی کو مخاطب کر کے کہنے لگا اما خان صاحب یہ راجا تم کو پوچھ رہا ہے۔ خان صاحب نے ران کھجاتے کھجاتے راجا کی جانب دیکھا اور ہنس کر بولا روپیہ 1 عدد کلدار ملے گا، بول چلتا ہے؟ راجا نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہاں؟ اس نے بدماشی سے آنکھ مار کر کہا واہ جانے من، اب یہ بھی سمجھانا پڑے گا۔ اور جیسے ایک بارگی راجا کی سمجھ میں ساری بات آ گئی، اس نے وہیں سے اس کو ایک موٹی سی گالی دی اور لپک کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ سالے حرامی پن کرتا ہے، ابھی ساری بدماشی نکال کر رکھ دوں گا۔ وہ گھبرا کر بولا ابے تو میں نے تجھ سے کہا بھی کیا؟ راجا نے اسی طرح کڑک کے کہا سالے یہاں بدماشی کرنے آتے ہو؟ وہ بولا ابے جائے گا یا کچھ لے گا؟ خام خواہ سے روئے جا رہا ہے۔ اس نے راجا کو دھمکی دی مگر راجا ذرا بھی مروب نہ ہوا۔ اس نے خان صاحب کو سینکڑوں گالیاں دے ڈالیں۔ شامت اعمال چمپی کرنے والا لڑکا خان صاحب کی حمایت میں بول اٹھا۔ راجا اس کے سر ہو گیا۔ غصے کے مارے اس نے تیل کی شیشیاں توڑ ڈالیں۔ اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ خان صاحب بہت سٹ پٹائے، بڑی مشکل سے راجا کو منانا پڑا۔ خوشامد بھی کی اور گالیاں گھاتے میں کھائیں۔ راجا نے جھنجھلاہٹ میں چائے بھی نہیں پی اور اپنی کھولی کی جانب چل دیا۔ کھولی کا دروازہ کھلا تھا اور اندر گھپ اندھیرا تھا۔ یہ کھولی ایک شکستہ عمارت کا حصہ تھی جو پچھلی برسات میں منہدم ہو گئی تھی۔ راجا کے قدموں کی آہٹ کے ساتھ ہی بوڑھے گداگر نے کھانسنا شروع کر دیا۔ راجا نے پوچھا اما استاد تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ وہ کھانستے کھانستے بولا باپ رے باپ آج تو گجب کی سردی پڑ رہی ہے، ذرا دروازہ تو بند کر دے اور دیکھ وہ کونے میں چادر پڑی ہے وہ مجھے اڑا دے۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ راجا نے ماچس جلائی تو سامنے چیتھڑوں میں لپٹا ہوا بوڑھا فرش پر گٹھری بنا ہوا نظر آیا۔ روشنی کے ساتھ ہی ایک چمگادڑ کھولی کے اندر اپنے پر پھٹپھٹا کر تیزی کے ساتھ چکر کاٹنے لگی۔ راجا نے کونے میں پڑی ہوئی چادر اٹھائی اور گداگر کے اوپر ڈال دی۔ گداگر اپنے کوڑ کے زخموں کو کھبڑ کھبڑ کھجاتے ہوئے بولا آج تو جلدی آ گیا، سردی لگی ہوگی، باہر جھکڑ چل رہے ہیں۔ راجا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، کھولی کا دروازہ بند کیا اور اپنی گدڑی کے اندر گھس گیا۔ اس وقت غضب کی سردی پڑ رہی تھی۔ راجا کو محسوس ہوا کہ گدڑی پانی میں بھیگ گئی ہے اور اس کا سارا بدن منجمد ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے بچوں کی طرح کھلندڑے پن سے ہو کر کے حلق کے اندر سے بے ہنگم سی آوازیں نکالیں اور گھٹنوں کو سکیڑ کر سینے سے لگا لیا۔ بڑی دیر بعد راجا کو نیند آئی۔ سویرے ہی سویرے گداگر نے کمر پر زور کی ایک لات مار کر راجا کو جگا دیا۔ اس کی آنکھ تو کھل گئی مگر وہ دم سادھے خاموش پڑا رہا۔ گداگر کی دوسری لات اس کے کندھے پر آ کر لگی۔ اب لیٹے رہنا مشکل تھا، بوڑھا بخشنے والا نہیں تھا، لاتے بھی مارتا اور شام کو اٹھنی دینے میں نخرے الگ کرتا۔ آخر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بوڑھے گداگر نے کھولا تھا یا رات کو ہوا کے جھکڑوں سے پتھر ہٹ گیا تھا۔ باہر ہر طرف کوہرا چھایا ہوا تھا۔ اس دھندلی دھندلی نیلگوں روشنی میں گداگر بھوتوں کی طرح کریہ المنظر نظر آ رہا تھا۔ اس کی گندی داڑھی بکھری ہوئی تھی اور سر کے بال جھک کر آنکھوں پر آ گئے تھے۔ وہ اس کے سر پر کھڑا ہوا اپنے رستے ہوئے زخموں کو تیزی کے ساتھ کھجا رہا تھا۔ راجا نے کھڑے ہو کر کھولی کے اندر سے لکڑی کی چھوٹی سی گاڑی باہر نکالی، گداگر کو اس میں سوار کرایا اور گاڑی ڈھکیل کر کھینچتا ہوا آگے چل دیا۔ بوڑھا تو اپنی چادر اوڑھ کر مزے سے گاڑی کے اندر بیٹھا رہا، مگر راجا جو صرف ایک پھٹی ہوئی قمیص پہنے تھا اس کا جسم صبح کی ٹھنڈی ہوا سے لرز رہا تھا۔
उसको सर्दी से ठिठुरते देखकर बूढ़ा गदागर कहने लगा, अबे ये रोज रोज जो तू सिनेमा देखने जाता है, क्यों बेफजूल पैसा बर्बाद करता है? एक पुराना कोट किसी कबाड़िए से क्यों नहीं खरीद लेता? देख तो कैसी ठंड पड़ रही है। राजा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप गाड़ी को ढकेल कर चलाता रहा और सर्दी से कपकपाता रहा। सारा शहर नीलगू कोहर के धुंधले जाल में उलझा हुआ अभी तक सो रहा था। हर तरफ धुंध ही धुंध थी, सन्नाटा था, खामोशी थी, और इस गहरे सुकूत में आहिस्ता आहिस्ता उभरती हुई आमद सुबह की पहली आवाजें मक्खियों के परों की तरह भिनभिना रही थीं। गदागर ने अपनी मखसूस सदा लगाई, जागना है जाग ले अफलाक के साये तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साये तले। उसकी आवाज में बला का सोच था। सुबह की गहरी खामोशी में उसकी सदा किसी और दुनिया से आती हुई मालूम हो रही थी। ऐसा महसूस होता था जैसे जिंदगी की सरहदें खत्म हो चुकी हैं और हर तरफ मौत का साया फैलता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे अब हर चीज फना हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी बाकी ना रहेगा। मगर राजा पर इस दर्दनाक सदा का जरा भी असर न था। उसको कोई एहसास था तो सिर्फ सर्दी का। वो गाड़ी को खींचता हुआ अल्लादिया के चाय खाने के पास पहुंच गया। अंदर भट्टी में अंगारे दहक रहे थे। कभी कभी कोई कोयला जोर से चटकता तो सुर्ख रोशनी की लकीर दूर तक लहरा जाती। भट्टी के ऊपर बड़ा सा समावार रखा था जिसके अंदर से हल्की हल्की भाप निकल रही थी। राजा ने गाड़ी की रफ्तार सुस्त कर दी। गदागर अल्लादिया को मुखातिब करके दुआएं देने लगा, अल्लाह कारोबार में बरकत दे। मगर अल्लादिया, जिसको इस वक्त ग्राहकों की ज़रूरत थी, बड़ी बेरुखी से बोला, बाबा आगे जाओ। राजा ने एक झटके के साथ गाड़ी आगे बढ़ा दी। अंदर चाय खाने में अल्लादिया बड़बड़ा रहा था, साले सुबह ही सुबह नाजिल हो गए, न भुनी न बट्टा, पहले उनको दे दो। गदागर ने उसकी बड़बड़ाहट सुनकर राजा से कहा, अबे तूने भी किस साले नसीटे के पास गाड़ी रोकी? राजा ने बेजारी से जवाब दिया, मैंने सोचा था साला एक चाय तो पिला ही देगा। गदागर ने फौरन कहा, अबे तो तूने ये बात पहले क्यों ना कही? पैसे देते तो उसका बाप चाय पिलाता। चल तुझे अभी चाय पिलवाता हूँ। ओहो हो, बड़ी जबरदस्त सर्दी है। उसके दांत सर्दी से बजने लगे। वहां से आगे बढ़कर वो एक और चाय खाने के करीब पहुंचे। दोनों ने एक एक प्याली चाय की चढ़ाई और फेरी पर चल दिए। दोनों थोड़ी ही दूर गए होंगे कि एक राहगीर ने करीब से गुजरते हुए एक सिक्का गदागर के प्याले में डाला। टन से आवाज उभरी। बूढ़े ने टटोल कर उसको उठाया और खुश होकर बोला, इकन्नी जान पड़ती है। उसने चुपके से आंखें खोल दी, इकन्नी उठाकर देखी और बड़बड़ाने लगा, मुझे तो कुछ खोटी लगती है, जरा तू देख राजा। राजा ने इकन्नी उसके हाथ से लेकर गौर से देखी और उसको वापस देकर बोला, एकदम कंडम है। गदागर जलकर बोला, यारों क्या जमाना आ गया है, अब तो पब्लिक अल्लाह मियाँ को भी धोखा देने लगी। इसके बाद वो देर तक बड़बड़ाता रहा। आज का दिन तो बड़ा मनहूस लगे है, साली सवेरे से नसीट पर नसीट हो रही है, खुदा खैर करे। मगर वो दिन दोनों के लिए मनहूस साबित ना हुआ। कुछ ऐसे भी अल्लाह के बंदे मिल गए जिनके दिल में खौफ खुदा था और जो अपनी आकबत संवारना चाहते थे। दोपहर तक रुपए सवा रुपए की रेजगारी इकट्ठा हो गई। एक मोहल्ले में किसी मरने वाले का 40वां था। दोनों ने ठाठ से खमीरी रोटियां और सालन खाया, जरा देर धूप में बैठकर आराम किया और आगे बढ़ गए। दोनों जब शहर की एक साफ सुथरी सड़क से गुजर रहे थे तो एक शख्स ने, जो वज़ाक़ता से डॉक्टर मालूम होता था, राजा के बराबर लम्हे भर के लिए रुककर कहा, ए बच्चे, तुम इस बूढ़े के साथ कब से हो? और उसके जवाब का इंतजार किए बगैर उसने बूढ़े कोढ़ी को देखा जो आंखें बंद किए मुर्दों की तरह निढाल पड़ा था और अपने जख्मों को लुंजी लुंजी उंगलियों से खुजा रहा था। तुम इस बूढ़े का साथ छोड़ दो, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। ये कहकर उस आदमी ने नजदीक खड़ी हुई कार का दरवाजा खोला और स्टीयरिंग पर बैठकर कार स्टार्ट कर दी। जब मोटर आगे बढ़ गई तो गदागर ने उसको एक गंदी सी गाली दी और राजा से कहने लगा, साले ने पैसा एक नहीं दिया, नसीहत ढेर भर कर डाली। अब इस मुर्गी के जने से पूछो कि खाली नसीहत से पेट तो नहीं भरता, धत तेरे की। गदागर ने फिर गाली दी। राजा ने सोचा, बूढ़ा ठीक ही तो कह रहा है, खाली नसीहत से पेट तो नहीं भरता। जब उसे कोई काम नहीं मिला था तभी उसने गदागर की नौकरी की थी। अब उसको दोनों वक्त पेट भरने को खाना मिलता था और रोजाना 98 जेब खर्च को। इसके अलावा गदागर की नज़र बचाकर जो पैसे भीख से उड़ा लेता था वो आमदनी अलग रही। दिन भर राजा बूढ़े गदागर को गाड़ी में डालकर शहर के गली कूचों में घूमता फिरा और बूढ़ा अपनी दर्दनाक सदा बुलंद करता रहा। गाड़ी के पहिए ऊंचे नीचे रास्तों पर खड़खड़ाते रहे। गदागर जब एक करवट पड़े पड़े थक जाता तो दूसरा पहलू बदलता। कोई सुनसान जगह मिलती तो राजा दम लेने को ठहर जाता। सिगरेट सुलगाकर 2-4 कश लगाकर ताज़ा दम हो जाता। सुबह तड़के के निकले हुए दोनों
जब थके हारे खोली में वापस पहुंचे तो एक पहर रात गुजर चुकी थी। बाजारों की रौनक उजड़ने लगी थी और गली कूचों में सन्नाटा पड़ गया था। खोली में पहुंचते ही राजा ने पैसे मांगे। बूढ़ा हस्बे मामूल टाल मटोल करने लगा। अबे तू ले जाकर इन पैसों को बर्बाद कर देगा, मेरे पास पड़े रहने दे, तेरे ही भले की कहता हूं। राजा जिद करने लगा। नहीं, मैं तो अभी लूंगा। गदागर जलकर कहने लगा, साले मरेगा तो कफन भी भीखी का पड़ेगा। राजा बोला, देखो उस्ताद, अब ज्यादा बातें ना करो, सीधे हाथ से अठन्नी निकाल कर दो। आखिर उसने टटोल टटोल कर 8 आने की रेजगारी गिनी और राजा के हाथ में रखकर उसको एक गाली दे डाली। पैसे मिलते ही राजा ने एक जोरदार छलांग लगाई और खोली से बाहर चला गया। म्यूनिसिपैलिटी की लालटेन के नीचे सिर्फ शामी बैठा था। मोहल्ले के और लड़के न जाने कहाँ थे। राजा उसके करीब से गुजरा मगर दोनों में से कोई भी न बोला। उस रोज के झगड़े के बाद से अब तक दोनों में बातचीत बंद थी। राजा टहलता हुआ गली के दूसरे नुक्कड़ तक चला गया। चलते चलते उसने सोचा कि शामी से अब सुलह कर लेनी चाहिए। लिहाजा वापसी पर जब वो लालटेन के पास आया तो उसने बड़ी बेबाकी से कहा, अबे शामी, ये साला नौशा आज कहाँ मर गया। शामी भी शायद इसी इंतजार में था। उसने झट से जवाब दिया, उसकी अम्मा ने पकड़कर बिठा लिया होगा। राजा उसके करीब ही बैठ गया और बेतकल्लुफी से बोला, यार उसकी माँ साली एक नंबर बदमाश औरत है। बाप रे बाप, इस जोर से चिल्लाती है कि उससे तो डर लगता है। शामी ने उसकी बात को नजरअंदाज करके कहा, यार ताश हो तो निकाल, जरा 2-4 हाथ हो जाएं। राजा ने फौरन पतलून की जेब से ताश की गड्डी निकाली और ताशों को फेंटने लगा। शामी बोला, देखो उस्ताद, टिरकबाजी नहीं चलेगी, नहीं तो मैं नहीं खेलूंगा, बेकार में झगड़ा टंटा हो जाता है। राजा अपने गंदे दांत निकालकर हंसने लगा। नहीं बे, उस रोज तो मैं जरा मजाक कर रहा था। दोनों इत्मीनान से बैठकर ताश खेलने लगे। एक बार शामी ने चहककर जोर से पत्ता मारा और झूम के बोला, कहो उस्ताद, कैसी रही। उसी वक्त उसके सर पर धड़ से जूता पड़ा और गरजदार भारी आवाज उभरी, और ये कैसी रही। शामी ने घबरा कर देखा। उसका बाप सर पर खड़ा खूंखार आंखों से उसको घूर रहा था। उसके हाथ में जूता था और चेहरा गुस्से से डरावना नजर आ रहा था। शामी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बाप ने जूते का दूसरा हाथ घुमाया मगर शामी गर्दन झुकाकर सर को साफ बचा गया और ताश छोड़कर एकदम भागा। बाप ने चीख कर कहा, ठहर जा हरामी, नहीं तो खाल उधेड़ दूंगा। मगर शामी अब कहाँ ठहरने वाला था। उसने एक जकन भरी और आग झपकते ही दूर जा पहुंचा और गली का चक्कर काट कर सीधा घर गया। बाप अभी तक वापस नहीं आया था। माँ ने उसको देखा तो समझ गई कि बाप से मुठभेड़ हो गई, जब ही इतना खौफजदा नजर आ रहा है। उसने शामी को 2-4 कोसने दिए और कोठरी की जानिब ढकेल कर बोली, अब मुंह क्या देख रहा है, जा जल्दी से छुप जा, वरना तेरा बाबा आज हड्डी पसली तोड़े बगैर नहीं छोड़ेगा। शामी जल्दी से कोठरी के अंदर घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद करके एक कोने में दुबक कर बैठ गया। जरा देर बाद बाप घर के अंदर आया और शामी को इधर उधर तलाश करने लगा। उसकी गालियों की आवाज घर के सन्नाटे में उभरती रही। हर शख्स सहमा हुआ था, किसी ने चूं तक न की। शामी का खौफ के मारे बुरा हाल था। वो सहमा हुआ कोठरी के अंदर बैठा रहा। दरवाजे पर जरा भी आहट होती तो उसका दिल उछल पड़ता। बहुत देर बाद किसी ने आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया। माँ सरगोशी के लहजे में उसको आवाज़ दे रही थी। शामी ने दरवाज़ा खोला। माँ उसको अपने हमराह लेकर बावर्ची खाने में पहुंची और कमर में जोर की चुटकी भरकर बोली, ले कुछ ठूस ले, सुबह का भूखा प्यासा फिर रहा है, कमबख्तों ने मेरी जिंदगी हराम कर दी। वो बैठी अपनी किस्मत को कोसती रही और शामी लंबे लंबे लुक़्मे हलक के नीचे से जल्दी जल्दी उतारता रहा। बार बार उसकी सहमी हुई नज़रें कमरे की जानिब उठ जाती। वो अपने बाप से बहुत डरता था। डरने की बात ही थी, मार के मामले में वो बड़ा जल्लाद था। जो चीज़ हाथ में आ जाती वही उठाकर खींच मारता। कई दफ़ा इस मार से शामी का सर और पेशानी लहूलुहान हो चुके थे। उस रोज़ वो खौफ के मारे बाप के कमरे में जाकर नहीं सोया, बल्कि माँ से रज़ाई लेकर कोठरी के अंदर जाकर पड़ गया। सवेरे किसी के उठने से पहले ही वो घर से बाहर निकल गया। बगलों में हाथ दबाए सर्दी से ठिठुरता अखबार के दफ्तर पर पहुंचा। उस वक्त तक एक आध और भी हॉकर पहुंच चुका था, मगर अखबार अभी छप रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अखबार लिए और सड़कों पर आवाज़ लगाने लगा, आ गया, आज का ताज़ा अखबार आ गया। सनसनी खेज खबरों की सुर्खियां चीख चीख कर सुनाता हुआ वो तेज़ तेज़ कदमों से चल रहा था। अभी उसको बहुत से ठिकानों पर अखबार लगाना था। हर घर पर वो अखबार खिड़की के रास्ते या दरवाजे की दर्जों से अंदर फेंक देता
اور جلدی سے آگے بڑھ جاتا۔ جہاں دروازہ کھلوائے بغیر چارہ کار نہ ہوتا وہاں وہ آواز لگاتا، اخبار والا۔ اسی طرح گھروں پر اخبار پہنچاتا ہوا جب وہ ایک مکان پر پہنچا تو آواز لگاتے ہی ایک شخص دروازے سے نمودار ہوا۔ اس وقت وہ تولیے سے چہرہ پوچھ رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی تیوری پر بل ڈال کر بولا، تم اتنی دیر سے اخبار کیوں لاتے ہو؟ شامی معذرت کرنے لگا، آئندہ جلدی لاؤں گا، آج ذرا اخبار دیر سے چھپا تھا۔ وہ صاف جھوٹ بول گیا، لیکن اس شخص نے اخبار اٹھا کر اس کے منہ پر پھینک دیا۔ لے جاؤ اپنا اخبار، مجھے نہیں چاہیے۔ کہہ تو رہا ہوں کہ اب دیری نہیں ہوگی، وہ بگڑ کر بولا۔ بس کہہ دیا کہ اخبار نہیں چاہیے، کیوں بیکار میں دماغ کھایا جا رہا ہے؟ شامی ملزموں کی طرح گردن جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ جب وہ شخص دروازہ بند کرنے لگا تو شامی نے دبی زبان سے کہا، صاحب پچھلے مہینے کا پیمنٹ ابھی تک نہیں ہوا۔ وہ آنکھیں نکال کر بولا، جاؤ، کوئی پیمنٹ نہیں ملے گا، الو کے پٹھے۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ شامی کو غصہ تو بہت آیا، مگر اس نے سوچا کہ اگر کوئی جھگڑا ڈنٹا ہو گیا تو دوسری جگہ بھی اخبار دیر سے پہنچے گا اور وہاں بھی ڈانٹ پڑے گی، ورنہ وہ اپنا پیمنٹ تو اسی وقت وصول کر لیتا۔ وہاں سے نکل کر وہ اپنے اور ٹھکانوں کی جانب چل دیا، لیکن اس کے لیے سب سے بڑا مرحلہ اس انگریز انجینئر کا بنگلہ تھا جہاں ایک خطرناک کتا پلا تھا جو اس کو دیکھتے کے ساتھ ہی غرا کر بھونکنا شروع کر دیتا۔ اس کی آواز اس طرح نکلتی گویا کسی گنبد کے اندر بول رہا ہو۔ جیسے ہی شامی پھاٹک پر پہنچتا وہ ورانڈے سے بھونکتا ہوا اس کی جانب جھپٹتا۔ ایک بار تو وہ اس پر اس طرح جھپٹ کر سوار ہو گیا کہ خوف کے مارے شامی کی گھگی بن گئی۔ وہ شاید اس بنگلے پر کبھی بھی اخبار نہ لگاتا، مگر بات یہ تھی کہ بل ادا کرنے کے معاملے میں انجینئر بڑا کھرا آدمی تھا، کبھی اس کے یہاں پیمنٹ رکا نہیں۔ اسی لیے وہ کتے کے خوف کے باوجود پابندی سے اب تک اس کو اخبار سپلائی کر رہا تھا۔ 9 بجے کے قریب جب وہ اخبار بیچ کر تھکا ہارا گھر پہنچا تو ماں نے کمر بھی سیدھی نہ کرنے دی، کہنے لگی، جا جلدی سے دکان چلا جا، آج تیرے باپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ شامی چپ چاپ دکان کی طرف چل دیا۔ اس کے باپ کی بازار میں چھوٹی سی بساط خانے کی دکان تھی۔ اس وقت وہ دکان پر بیٹھا کھانس رہا تھا۔ اس نے شامی کو صرف گھور کر دیکھا مگر کوئی بات نہیں کی۔ شامی نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ مصیبت اس کے سر سے صاف ٹل گئی۔ وہ چپ چاپ دکان پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت دکان پر کوئی گاہک نہیں تھا۔ ذرا دیر بعد 7-8 سال کی ایک لڑکی سیپ کے بٹن خرید کر لے گئی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد وہ واپس آ گئی، کہنے لگی سیپ کے نہیں، پلاسٹک کے بٹن چاہیے ہیں۔ شامی نے پلاسٹک کے بٹن دے دیے، مگر چند ہی منٹ بعد لڑکی پھر دکان پر موجود تھی۔ اس دفعہ اس کو بڑے بٹن درکار تھے۔ شامی نے بٹن تو اس کو دے دیے، مگر جل کر اس کی کمر میں چٹکی بھر لی۔ وہ تل ملا کر چیخی تو باپ کو بھی اس کی حرکت کا پتہ چل گیا۔ اس نے فوراً کہا، ابے او حرام کے تخم، تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا؟ اس کے بعد وہ دیر تک اس کو گالیاں دیتا رہا اور شامی بیٹھا اس طرح گالیاں سنتا رہا جیسے وہ گالیاں نہیں تھیں، ڈھولک بج رہا تھا۔ اس کا باپ دمے کا پرانا مریض تھا۔ وہ دکان پر بیٹھا تمام دن کھانسا کرتا یا شامی کو گالیاں دیا کرتا۔ زیادہ غصہ آتا تو 2-4 تھپڑ رسید کر دیے، ایک آدھ لاٹ ٹکا دی۔ دوپہر کا سناٹا رفتہ رفتہ بازار پر پھیلنے لگا تھا۔ گاہکوں کی آمد و رفت کم ہو گئی اور دکاندار لاپرواہی سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اونگ رہے تھے۔ شامی کا باپ تو یوں ہی ہر وقت مجھولوں کی طرح پڑا رہتا تھا۔ اس وقت بھی آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ اسی اثنا میں برابر والی دکان کے بساتی نے اس سے کہا، اماں دلاور خاں جمتی ہے؟ یہ جواں کھیلنے کی دعوت تھی۔ شامی کے باپ نے فوراً جواب دیا، یہاں کب انکار ہے؟ وہ بولا، تو پھر نکالو رقم۔ شامی کے باپ نے ٹین کے ڈبے سے روپیہ نکالا، لو یہ رہی رقم۔ دونوں نے 1-1 روپیہ نکالا۔ اس کو صابن سے اچھی طرح دھو کر صاف کیا گیا اور دکان کی گدی کے سامنے ایک صاف جگہ پر رکھ دیا گیا۔ دونوں ذرا ہٹ کر پاس پاس بیٹھ گئے اور پوری توجہ سے روپوں کو دیکھنے لگے کہ مکھی کس کے روپے پر بیٹھتی ہے۔ داؤں کی شرط یہ تھی کہ جس کے روپے پر مکھی پہلے بیٹھ جائے وہ دونوں روپے اٹھا لے۔ ذرا دیر بعد ایک مکھی اڑتی ہوئی آئی۔ شامی کا باپ گردن ہلا ہلا کر کہنے لگا، آؤ آؤ رانی، ادھر آؤ۔ دوسری طرف سے وہ آدمی بھی بولا، ادھر کہاں چلی چھبیلی، ادھر آؤ ادھر، اے۔ مکھی اس وقت شامی کے باپ کے روپے پر منڈلا رہی تھی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، وہ آئی شیخ جی، آج تو دونوں روپے اپنی جیب میں گئے۔ شیخ جی نے فوراً کہا، ذرا تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، مگر اس کا چہرہ فق ہوتا جا رہا تھا، اس لیے کہ مکھی نے اس کے روپے کی جانب رخ ہی نہیں کیا۔ لیکن مکھی بھی بڑی ستم ظریف تھی۔ کئی بار شامی کے باپ کے روپے پر بھن بھنائی، مگر اس پر بیٹھنے کے بجائے قریب جا کر بیٹھ گئی۔
شامی کے باپ کے دل کی دھڑکن کئی بار تیز ہوئی، کئی بار مسرت سے اس کی آنکھیں چمکی، مگر بات نہ بنی۔ ادھر شیخ جی کی حالت دیگرگوں تھی۔ مکھی دوسری طرف چکر کاٹ رہی تھی، ایک بار بھی ادھر کا رخ نہ کیا، مگر وہ برابر اپنے دل کو ڈھارس دیتا رہا۔ بھائی وہ بیٹھے گی تو اسی روپے پر، بڑی کھری کمائی کا روپیہ ہے۔ شامی کا باپ بگڑ کر بولا، اور یہاں تو حرام کی رقم آتی ہے۔ وہ کہنے لگا، اس کا پتہ تو ابھی چل جائے گا۔ شامی کا باپ کہنے لگا، اس طرح شیخی بھگارنے سے کام نہیں چلے گا، گمٹی والے شاہ صاحب سے روپیہ پڑھوا کر لاؤ، تب شاید کچھ ہوگا۔ یہ روپیہ تو سمجھ لو بس اپنی جیب میں گیا۔ مگر اس کی باتوں کا سارا تنتنا دھرا کا دھرا رہ گیا۔ مکھی ایک بار پھر سے اڑ گئی۔ شامی کا باپ جل کر بولا، دھت تیری کی۔ اس نے مکھی کی ماں کو ایک عدد گالی دے ڈالی۔ شیخ جی نے فوراً جلتی آگ پر تیل چھڑکا، بھائی میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا، اب چاہے تم گالی دو یا آنسو بہاؤ، وہ تمہارے روپے پر بیٹھنے کے لیے آئی ہی نہیں تھی۔ دونوں بچوں کی طرح چغلیں کر رہے تھے، ایک دوسرے پر چوٹے کس رہے تھے۔ اسی اثنا میں مکھی پھر بھن بھناتی ہوئی آ گئی۔ وہی تھی یا کوئی دوسری، یہ پتہ چلانا مشکل تھا، لیکن اس دفعہ جو آئی تو سیدھی شیخ جی کے روپے کی طرف۔ وہ اس کو اس طرح چمکارنے لگا جیسے واقعی وہ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آ میری جان، ایک بار تو کلیجہ ٹھنڈا کر دے۔ مکھی واقعی اس کے چمکارنے میں آ گئی۔ اس نے ایک بار پر سمیٹے اور عین اس کے روپے کے اوپر آ گئی۔ اسی وقت شامی کے باپ کو کھانسی کا دورہ پڑا اور وہ کھوں کھوں کر کے زور زور سے کھانسنے لگا۔ مکھی فوراً اڑ گئی۔ شیخ جی بگڑ کر بولے، لگے تم چوٹا پن کرنے، اڑا دیا نا کھانس کر۔ شامی کا باپ مسکرا کر بولا، اماں کھانسی آ گئی تو میں کیا کروں؟ شیخ جی آنکھیں نکال کر بولے، کچھ خدا کے خوف سے ڈرو، جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی؟ تم جان بوجھ کر کھانسے تھے۔ بات بھی دراصل یہی تھی کہ شامی کا باپ مکھی کو بھگانے کے لیے کھانسا تھا، مگر وہ اس کو تسلیم کیسے کرتا؟ کہنے لگا، کھانسی کا تو بہانہ ہو گیا، وہ تمہارے روپے پر بیٹھنے والی ہی کب تھی۔ دونوں بڈھوں میں ایک بار پھر نوک جھونک شروع ہو گئی۔ شامی ان کی حرکتوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ روزانہ دوپہر کو اسی طرح جواں ہوتا اور بہت کم ایسا ہوتا کہ کوئی جیت جاتا۔ البتہ دونوں میں تکرار روزانہ ہوتی، اکثر گالی گلوچ تک کی نوبت آ جاتی، مگر دوسرے دن جہاں دوپہر ہوئی دونوں کو ہڑک اٹھتی۔ روپے نکالے جاتے اور صابن سے دھو کر دونوں پینسل سے اپنے اپنے نشان بنا کر رکھ دیتے۔ مکھی شیخ جی کے روپے سے اڑ کر ایسی گئی کہ پھر نہ لوٹی۔ کسی دوسری مکھی نے بھی ادھر کا رخ نہ کیا۔ دوپہر کا سناٹا اور بڑھ گیا تھا، بازار کی رونق مزمحل ہو گئی تھی۔ دونوں بیٹھے بیٹھے اونگنے لگے۔ پھر انہوں نے اپنے اپنے روپے اٹھائے اور آنکھیں بند کر کے تھکے ہوئے سے لیٹ گئے۔ دھوپ اب سامنے کے رخ پر آ گئی تھی۔ شامی کا باپ آنکھیں بند کیے سو رہا تھا۔ دوپہر کے سناٹے میں کبھی کبھی کوئی گاڑی پہیے کھڑکھڑاتی ہوئی گزر جاتی۔ بازار پر ہر طرف خاموشی چھائی تھی، صرف ٹرنک بنانے والے کارخانے میں دھڑا دھڑ ٹین کی چادروں کے پیٹنے کی آواز ابھر رہی تھی۔ خالی بیٹھے بیٹھے شامی کا جی اکتا گیا۔ اس نے باپ کی جانب دیکھا، وہ بے خبر پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ شامی آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا اور چپکے سے دکان کے باہر آ گیا۔ باہر تیز دھوپ پھیلی تھی۔ موسم کچھ اس طرح کا تھا کہ سائے میں بیٹھنے سے سردی معلوم ہوتی تھی اور دھوپ میں سورج کی سلگتی ہوئی کرنیں جسم میں سوئیوں کی طرح چبھتی تھیں۔ دکان سے نکل کر وہ ٹہلتا ہوا بازار کے دوسرے نکڑ کی جانب چل دیا۔ وہاں نیم کا ایک گھنا پیڑ تھا جس کے نیچے اکثر دوپہر کو راجا گداگر کی گاڑی لا کر ٹھہراتا تھا اور دونوں دھوپ میں بیٹھ کر کپڑوں سے جوئیں نکالا کرتے تھے۔ راجا اس وقت مل جاتا تو وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ کے 2-4 کش لگا لیتا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک بازار کے درمیان سے مڑنے والی گلی کے اندر ملی جلی آوازوں کا شور ابھرا۔ راجا لپک کر گلی کے اندر گھس گیا۔ اس نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر لوگوں کا ہجوم تھا اور سب اکٹھا بول رہے تھے۔ اس نے ایک شخص سے پوچھا، کیا ہو گیا؟ وہ بولا، چور پکڑا گیا ہے۔ شامی نے دلچسپی لیتے ہوئے دریافت کیا، کیا چرایا تھا؟ وہ ہنس کر بولا، سالہ مسجد سے جوتے چرا رہا تھا۔ شامی نے حیرت زدہ ہو کر کہا، اچھا؟ ہاں جی، نمازی بیچارے تو ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور یہ سالہ ان کے جوتوں کی تاک میں لگا تھا۔ شامی نے اس شخص سے پھر اور کوئی بات نہ کی اور لپک کر مجمع میں گھس گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک لمبے سے قد کا آدمی لوگوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کا سر ننگا تھا اور وہ ایک گندی سی واسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ دیکھنے میں وہ بالکل سیدھا سادہ لگ رہا تھا۔ شامی اس کو گھور گھور کر دیکھنے لگا، اس لیے کہ وہ صرف چور ہی نہیں تھا بلکہ اس نے اللہ میاں کے گھر میں چوری کی تھی۔ ابھی وہ چور کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ہجوم میں سے ایک ٹھگنا سا آدمی تہبند سنبھالتا ہوا نکلا اور اس نے چور کے منہ پر کس کے تھپڑ رسید کیا۔ یہ گویا ابتدا تھی، پھر تو ہر طرف سے چور پر مار پڑنے لگی۔ تماچے، مکے، لاتیں، ہر شخص بفر بفر کر اس کو مار رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا
اور چور بالکل خاموش کھڑا مار سہ رہا تھا۔ نہ اس نے اپنے بچاؤ کی کوشش کی، نہ فریاد کے لیے گڑ گڑایا، مزے سے کھڑا مار کھاتا رہا۔ اتنے میں ایک بوڑھا آدمی وہاں آ گیا۔ اس کی لمبی سفید داڑھی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو روکا اور اونچی آواز سے بولنے لگا، اس طرح مارنے سے کیا ہوگا؟ اس کو تو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ ہر ایک کو عبرت حاصل ہو۔ اس نے سزا کے لیے جو اسکیم بتائی وہ شور میں شامی سن نہ سکا، البتہ اس نے یہ ضرور دیکھا کہ ایک آدمی ہاتھوں میں کالک بھرے ہوئے آیا اور اس نے چور کا سارا چہرہ سیاہ کر دیا۔ اب وہ واقعی کچھ ہونق لگ رہا تھا۔ سیاہی کے اندر سے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں ڈراؤنی معلوم ہو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد کہیں سے ایک گدھا بھی آ گیا۔ چور کو گدھے کے اوپر سوار کرایا گیا، اس کے گلے میں پرانے جوتوں کا ہار ڈالا گیا اور گدھے کو ہانک کر آگے بڑھا دیا گیا۔ پیچھے پیچھے لوگوں کا غول تھا۔ کچھ لڑکے ٹین کا ایک پیپا اٹھا لائے اور اس کو زور زور سے بجانے لگے۔ شامی بھی اس جلوس میں شامل ہو گیا۔ اس نے کئی بار لڑکوں سے پیپا چھین کر زور زور سے اس کو بجایا اور سب کے ساتھ مل کر نعرے لگائے۔ نعرے لگانے والے دو گروہوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک گروہ گلا پھاڑ کر کہتا، جوتے چور کا، دوسرا گروہ جواب دیتا، منہ کالا۔ جلوس گلی سے نکل کر بازار میں آ گیا۔ دکاندار دکانوں پر سے اٹھ کر چور کو دیکھ رہے تھے۔ جو ذرا زندہ دل تھے وہ دکانوں سے نیچے اتر کر جلوس میں شامل ہو گئے تھے۔ ہر شخص ہنس رہا تھا، قہقہے لگا رہا تھا۔ شامی کو بڑا لطف آ رہا تھا۔ ایک دفعہ اس نے زور کا قہقہا لگایا۔ قہقہا لگاتے ہی اس کی گدی پر زناٹے کا ہاتھ پڑا۔ شامی چکرا کر گرتے گرتے بچا۔ پلٹ کر دیکھا تو باپ بھوت کی طرح سر پر سوار تھا۔ جوتے چور کا جلوس تو پیپے بجاتا شور مچاتا آگے بڑھ گیا، مگر شامی کے بیچ بازار میں دھڑا دھڑ جوتے پڑنے لگے۔ نہ جانے اس کے باپ کے مریل ہاتھوں میں کہاں سے قوت آ گئی تھی۔ ایسے کس کس کے جوتے مار رہا تھا کہ شامی بلبلا کر سڑک پر لوٹنے لگا۔ دو ایک دکاندار لپک کر اس کے پاس پہنچ گئے اور اس کے باپ سے کہنے لگے، ہما خواہ صاحب جانے دو، بچہ ہے، اب ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ ایک نے بڑھ کر اس کے باپ کا ہاتھ بھی پکڑ لیا، مگر وہ بار بار ہاتھ چھڑا کر شامی پر جھپٹتا، چھوڑو جی، میں اس حرامی کی ہڈی پسلی برابر کر دوں گا۔ اما ذرا آنکھ بچی اور یہ سالہ دکان سے رفو چکر ہوا۔ حال یہ ہے کہ لوگ خدا کے گھر کو تو چھوڑتے نہیں، دکان تو پھر دکان ٹھہری، میاں سویا مرا برابر ہوتا ہے، کوئی اٹھا کر کچھ لے جائے تو اس سالے کی گرہ سے کیا جائے گا۔ وہ چیخ چیخ کر بول رہا تھا اور ساتھ ہی گالیاں بھی دیتا جا رہا تھا۔ آخر دکانداروں نے شامی کو اپنی حفاظت میں لے کر دکان پر پہنچایا اور اس کے باپ کو قسمیں دی کہ اب نہ مارنا۔ باپ نے اس کے بعد اس کو مارا تو نہیں، البتہ کئی بار جھنجھلا جھنجھلا کر مارنے کے لیے ضرور اٹھا۔ جب بھی شامی سسکی بھرتا تو وہ ایک کراری گالی دے ڈالتا۔ شامی دیر تک بیٹھا سسکیاں بھرتا رہا اور باپ کی گالیاں سنتا رہا۔ سپہر ہو گئی، بازار کی گہما گہمی بیدار ہو گئی، گاہک دکانوں پر منڈلانے لگے، ملی جلی آوازوں کا شور بڑھنے لگا، گاڑیوں کے پہیے کولتار کی پختہ سڑک پر کھڑکھڑانے لگے۔ اس شور و غل میں، اس ہنگامے میں وہ سب کچھ بھول گیا اور دکانداری میں الجھ کر رہ گیا۔ شام کو اس کے باپ نے دکان بند کی اور اس سے کہنے لگا، میں ایک جگہ کام سے جا رہا ہوں، تو سیدھا گھر جانا۔ شامی دکان سے نکل کر گھر کی جانب چل دیا۔ راستے میں نوشا مل گیا۔ اس وقت وہ بڑا اترا اترا کر چل رہا تھا۔ شامی کو دیکھتے ہی اس نے قمیص کی جیب سے 10 کے 2 کرارے کرارے نوٹ نکالے اور گردن اکڑا کر بولا، آج تو اپنے ٹھاٹ ہیں۔ شامی نے حیرت سے اس کو دیکھا، ابے کہاں سے مار لایا؟ نوشا نے تیزی سے کہا، مار کہاں سے لاتا، مجھے ملے ہیں۔ شامی ابھی تک حیرت زدہ تھا، کہاں سے مل گئے؟ ابے اکٹھے 20 روپے؟ نوشا پھر اترایا، بس مل گئے۔ شامی نے فوراً گھر جانے کا ارادہ تبدیل کر دیا اور سامنے والے چائے خانے کی طرف اشارہ کر کے بولا، تو پھر ہو جائے کچھ چائے پانی؟ نہیں یار، آج نہیں، پھر کسی دن۔ شامی جل کر بولا، لگے سالے سیان پن کرنے، ابے تو ایک نمبر کنجوس ہے۔ نوشا زور سے قہقہا لگا کر بولا، جا بے، تو بھی یوں ہی رہا، یہ میرے روپے کم ہے، مکان کا کرایہ دینے نیاز کی دکان پر جا رہا ہوں۔ شامی کہنے لگا، جبھی تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک نہ دو، اکٹھے اتنے روپے کہاں سے جھاڑ دیے۔ نوشا نے اس سے کہا، ابے چلتا ہے ذرا نیاز کی دکان تک، ذرا دیر کی تو بات ہے۔ شامی کہنے لگا، چائے پلاؤ تو چلتا ہوں، مگر نوشا کے پاس چائے پلانے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے شامی اس کے ساتھ جانے پر آمادہ نہ ہوا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ نوشا نیاز کی دکان کی جانب چلا گیا۔ نیاز کی دکان بازار سے ذرا ہٹ کر اندر کی جانب تھی۔ پہلے وہ فرنیچر کے ایک کارخانے میں ملازم تھا، مگر اب اس نے کباڑ خانے کی دکان کھول لی تھی۔ دکان کے پچھلے حصے میں ایک کمرہ تھا جس میں اس کی رہائش تھی۔ بیوی اس کی عرصہ ہوا فوت ہو چکی تھی، اولاد بھی اس نے کوئی نہ چھوڑی۔ شادی کے کوئی 2 سال بعد اس کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جو 6 ماہ بعد نیمونیا میں مبتلا ہو کر مر گئی۔
اس کی بیوی شادی کے بعد 8 سال تک زندہ رہی اور اولاد کی حسرت لیے ہوئے ایک روز اللہ کو پیاری ہو گئی۔ نیاز نے اب تک دوسری شادی نہیں کی تھی اور کنواروں کی سی زندگی بسر کر رہا تھا۔ یوں وہ ابھی جوان تھا، اس کی عمر اس وقت 35 سے کچھ اوپر تھی، البتہ جسم میں چربی بڑھ جانے کے باعث وہ اب کسی قدر بھدا ہو گیا تھا۔ کام بھی اس کا کچھ ایسا تھا کہ زیادہ جسمانی مشقت نہ کرنا پڑتی۔ تمام دن دکان پر بیٹھے بیٹھے گزر جاتا، صرف اتوار کے دن وہ نیلام میں جاتا تھا یا کوئی اتفاقیہ سودا آ جاتا، مگر ایسا کبھی کبھار ہوتا تھا۔ کہنے کو تو وہ کباڑیا تھا، مگر دراصل کام کرتا تھا وہ چوری کا مال فروخت کرنے کا۔ اس وقت نیاز کی دکان میں لالٹین جل رہی تھی، وہ کسی گہری سوچ میں بیٹھا تھا۔ اتنے میں دکان کے اندر نوشا داخل ہوا۔ نیاز نے اس کو دیکھتے ہی پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ نوشا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، چپ چاپ قمیص کی جیب سے 2 نوٹ نکالے اور اس کو دے کر بولا، اماں نے 2 مہینے کا کرایہ بھیجا ہے۔ نیاز نے ناگواری سے کہا، 2 مہینے کا کیوں؟ سارا حساب کیوں نہیں ادا کیا؟ نوشا نے ماں کی ہدایت کے مطابق جواب دیا، انہوں نے کہا ہے کہ بقیہ 2 ماہ کا کرایہ جلد ہی آ جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ نیاز کہنے لگا، ان سے کہہ دینا کہ اس طرح کام نہیں چلے گا، کرایہ وقت پر ملنا چاہیے ورنہ رہنے کا کہیں اور بندوبست کر لیں۔ نیاز چاہتا بھی یہی تھا کہ کسی طرح مکان خالی ہو جائے تو اچھا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کئی ایسے کرایہ دار آ چکے تھے جو زیادہ کرایہ دینے کے علاوہ 1200 پگڑی کے بھی دینے کو تیار تھے۔ نیاز ایسے سودے کو ہاتھ سے نکالنا نہیں چاہتا تھا۔ محلے میں اس کے 2 مکان تھے جو اس نے ایک ہندو دکاندار سے سستے داموں پر خریدے تھے، اس لیے کہ فسادات کی خبروں سے وہ ہندو بہت سہما ہوا تھا اور کسی نہ کسی طرح ساری جائیداد اونے پونے بیچ کر بمبئی جانا چاہتا تھا، جہاں اس کے بال بچے پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ نوشا واپس جانے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ نیاز نے پوچھ لیا، آج کل تم کیا کر رہے ہو؟ نوشا نے جواب دیا، عبداللہ مستری کے کارخانے میں کام سیکھ رہا ہوں۔ نیاز نے مصنوعی حیرت سے کہا، اچھا، کب سے؟ 6-7 مہینے ہو گئے، اب تو 20 روپے مہینہ تنخواہ بھی لگنے لگی ہے۔ نیاز کہنے لگا، یہ بہت اچھا ہوا، مگر وہ عبداللہ تو ایک نمبر بدماش ہے، سنا ہے کاریگروں کو بہت مارتا ہے، لیکن اب اس نے کاروبار اچھا جما لیا ہے۔ جب یہاں آیا تھا تو ڈپٹی صاحب کی موٹر پر کلینر تھا، سالہ پاس کھڑا ہو جاتا تھا تو بو آتی تھی۔ نوشا چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہا۔ نیاز کچھ دیر تک عبداللہ مستری اور اس کے کاروبار کے بارے میں بات کرتا رہا، پھر ایک اس نے رازدارانہ لہجے میں آہستہ سے کہا، موقع لگے تو کبھی کبھار کوئی پرزا یا اوزار اڑا دیا کرو، اس سالے پاپی کا مال کھانا تو ثواب ہے۔ نوشا اس کی بات سن کر چونک پڑا اور گھبرائی ہوئی نظروں سے اس کا منہ تکنے لگا۔ نیاز کہتا رہا، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، بس سیدھے یہاں آ جایا کرو، چائے پانی کا خرچہ نکل آئے گا، اور میں نے تو سنا ہے کہ تم کو سینما کا بھی بہت شوق ہے۔ لمحہ بھر رک کر اس نے سوال کیا، بولو کیا کہتے ہو؟ نوشا سے پھر بھی کچھ نہ کہا گیا۔ نیاز نے اس دفعہ اصرار کر کے پوچھا، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ نوشا سہما ہوا تھا، کہنے لگا، کہیں مستری جی کو پتہ چل گیا تو میری شامت آ جائے گی۔ نیاز اس کو پھسلانے لگا، ابے جب اس سالے کو پتہ لگے تب بس ذرا ہوشیاری کی ضرورت ہے، دیکھ میں تجھے ترکیب بتاؤں۔ اور اس کے بعد اس نے پرزے چرانے کی نوشا کو کئی ترکیبیں بتائیں، مگر نوشا کسی طرح آمادہ نہ ہوا۔ لیکن نیاز نے اس کو اپنے پھندے سے نکلنے نہ دیا۔ جب نوشا جانے لگا تو اس نے جیب سے 1 روپیہ نکال کر اس کو دیا اور مسکرا کر بولا، لو آج میری طرف سے جا کر سینما دیکھو۔ نوشا روپیہ لینے سے انکار کرنے لگا تو اس نے اصرار کر کے اس کی جیب میں ڈال دیا۔ دیکھو زیادہ ضد نہیں کیا کرتے، میرے کہنے پر چلو گے تو عیش کرو گے۔ نوشا نے اس کی باتیں خاموشی سے سنی اور شرمایا ہوا سا دکان کے باہر آ گیا۔ بازار سے گزر کر جب وہ گلی میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا میونسپیلٹی کی لالٹین کے نیچے محلے کے لڑکے جمع تھے۔ محمد جو ہوٹل میں بیرا گیری کرتا تھا مزے سے بیٹھا ماؤتھ آرگن بجا رہا تھا۔ راجا بھی وہاں موجود تھا اور منہ سے تبلا بجا بجا کر تھاپ دے رہا تھا۔ نوشا پر محمد کا بڑا روب پڑا، وہ بھی اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ محمد اس وقت ایک فلمی دھن بجا رہا تھا جس کے بول باجے کے سروں میں سے صاف نکل رہے تھے۔ ذرا دیر بعد اس نے ماؤتھ آرگن بجانا بند کر دیا اور منہ صاف کر کے بولا، کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ سارے لڑکے اصرار کرنے لگے۔ محمد کو ان کے اصرار میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ نوشا نے اس سے پوچھا، اماں کتنے کا خریدا تم نے یہ باجا؟ وہ ہنس کر بولا، کیا کرو گے جان کر، تمہارا پاجامہ بھی بک جائے گا تب بھی خرید نہیں سکو گے، نقد 6 روپیہ خرچ ہوتے ہیں، کیا سمجھے، ہے ہمت خریدنے کی؟ 6 روپے کا نام سن کر نوشا خاموش ہو گیا۔ جب لڑکوں نے بہت اصرار کیا تو محمد نے ایک نئی دھن شروع کر دی۔ سب مزے میں آ کر گردن ہلانے لگے۔ محمد باجا بجاتے بجاتے ایک دم اٹھ کر بھاگ گیا۔ سب اس کو دیکھتے کے دیکھتے ہی رہ گئے۔
راجا نے جل کر اس کو ایک موٹی سی گالی دی اور نوشا سے کہنے لگا، ابے تھیٹر چلتا ہے؟ نوشا حسب معمول فوراً تیار ہو گیا، ہاں ہاں چلو۔ راجا ہنس پڑا، پہلے 1 روپیہ تو لے کر آؤ۔ نوشا نے روپیہ جیب سے نکال کر سامنے کر دیا، یہ لو۔ راجا چونک پڑا، ابے یہ ٹھاٹ، آج کہاں ہاتھ مار دیا؟ نوشا نے کہا، تو پھر چلو، کئے بجے تھیٹر شروع ہوتا ہے؟ کل چلیں گے، وہ بھی اگر 1 روپیہ کہیں سے ہاتھ لگ گیا، اپنی تو گاڑی ٹوٹی پڑی ہے، ایک حرام کے جنے نے موٹر چڑھا دی، یار اللہ نے بال بال بچا دیا۔ راجا اپنی پریشانی بیان کرنے لگا۔ نوشا نے اس سے کہا، کون سا کھیل ہے؟ راجا جھٹ سے بولا، کل تو شیریں فرہاد ہوگا، دیکھے گا تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ ابے جب فرہاد شیریں میری پیاری شیریں کہہ کے بیلچا مارتا ہے اور گر کر مر جاتا ہے تو سچ جان آنسو نکل پڑتے ہیں۔ راجا نے سارا منظر کچھ ایسی اداکاری کے ساتھ بیان کیا کہ نوشا حیرت زدہ رہ گیا، پوچھنے لگا، تو کیا وہ سچ مچ مر جاتا ہے؟ راجا نے ہنس کر جواب دیا، تو بھی بس یوں ہی رہا، کہیں وہ سچ مچ مر سکتا ہے؟ ابے یہ تو ایکٹنگ ہے، ایکٹنگ۔ نوشا ابھی تک حیرت زدہ تھا، کمال ہے بھائی۔ راجا کہنے لگا، یہی نہیں، پتلی جان کا ڈانس دیکھے گا تو مزہ آ جائے گا، سالی بالکل ننگی ناچتی ہے۔ نوشا چونک کر بولا، ننگی ناچتی ہے؟ سچ؟ راجا نے بتایا، بس ذرا سا جانگیا پہن لیتی ہے، سالی کی گوری گوری رانیں روشنی میں ایسی چمکتی ہیں کہ یار طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ نوشا شرما کر رہ گیا، سالے تو 1 نمبر بدماش ہے، مگر پتلی جان کی ننگی ننگی رانیں دیکھنے کے لیے اس کا بھی دل تڑپ رہا تھا۔ ذرا دیر رک کر بولا، تو پھر کل کی پکی رہی؟ ہاں جی، کل ضرور چلیں گے، اب اسی بات پر ایک چائے ہو جائے۔ نوشا اس کے لیے تیار تو نہیں تھا، مگر وہ راجا سے انکار بھی نہ کر سکا، اس لیے کہ وہ روز راجا سے چائے پیا کرتا تھا، سنیما دیکھتا تھا۔ وہ اس کو چائے خانے میں لے گیا۔ راجا اس کو تھیٹر کی ایک تفصیل اس دلچسپی کے ساتھ بتاتا رہا کہ نوشا کا شوق اور بڑھ گیا۔ مگر جب دونوں چائے خانے سے باہر نکلے تو نوشا کے پاس کل 4 آنے رہ گئے تھے۔ راستے بھر وہ سوچتا رہا کہ اب تھیٹر کا پروگرام کیسے بنے گا۔ دوسرے دن کارخانے گیا تو وہاں بھی اس کو بار بار اس بات کا خیال آتا رہا۔ شام کو جب کارخانے میں چھٹی ہوئی تو اتفاق ایسا ہوا کہ جس شیڈ میں وہ کام کر رہا تھا وہاں وہ اکیلا رہ گیا۔ اس نے ایک پرزہ اٹھایا اور پھر رکھ دیا، ہمت نہ پڑی، جاتے جاتے پھر دل نہ مانا۔ وہ واپس آیا، پرزہ اٹھایا، چاروں طرف گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھا اور جلدی سے اس کو ٹین کے اس ڈبے میں رکھ لیا جس میں وہ اپنا کھانا لے کر آیا کرتا تھا۔ مگر اس کو لے کر چلا تو اس کے قدم کانپ رہے تھے اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ گیٹ پر پہنچا تو چوکیدار کسی سے بات کر رہا تھا، وہ اس کی جانب دیکھے بغیر جھٹ سے باہر نکل گیا، مگر گھبراہٹ کے مارے اس کے قدم کہیں کے کہیں پڑ رہے تھے۔ کارخانے سے نکل کر وہ سیدھا نیاز کی دکان پر پہنچا اور جاتے ہی پرزہ نکال کر اس کے سامنے ڈال دیا۔ نیاز نے اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور کہنے لگا، ابے یہ کیا کھٹراگ اٹھا لایا، کسی اچھے مال پر ہاتھ ڈالا ہوتا۔ نوشا بجھ کے رہ گیا، مگر نیاز نے اس کو زیادہ دیر نا امیدی میں مبتلا نہ رکھا اور 1.5 روپیہ گن کر دے دیا۔ خوشی کے مارے نوشا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ نیاز نے پیٹھ ٹھونک کر اس کو شاباشی دی اور اس بات پر آمادہ کیا کہ آئندہ وہ کوئی قیمتی پرزہ چرا کر لائے۔ نیاز کی دکان سے باہر آ کر نوشا آج بھی گھر جانے کے بجائے گلی میں پہنچا۔ راجا پہلے ہی وہاں موجود تھا، اس نے بھی کچھ رقم کا بندوبست کر لیا تھا۔ اب شامی کا انتظار تھا مگر اس کا کہیں پتہ نہ تھا۔ دونوں اس کے گھر کی جانب چل دیے۔ قریب پہنچے تو گھر کے اندر ادھم مچا ہوا تھا۔ شامی چیخ چیخ کر رو رہا تھا اور اس کا باپ گالیاں بک رہا تھا۔ راجا نے آہستہ سے کہا، معلوم ہوتا ہے شامی سالہ پکڑا گیا۔ نوشا بولا، چلو یار، اس کے ابا نے دیکھ لیا تو ہم دونوں پر بھی گالیاں پڑیں گی۔ دونوں چپ چاپ لوٹ آئے اور پتلی جان کی ننگی رانیں دیکھنے تھیٹر کی جانب چل دیے۔ تھیٹر سے واپسی پر صبح ہو گئی۔ جیسے ہی دونوں گلی کے اندر داخل ہوئے کہیں نزدیک ہی مرغ نے بانگ دی۔ نوشا سہم کر رہ گیا، ڈرتے ڈرتے وہ دیوار پر چڑھا اور جیسے ہی کود کر گھر کے اندر پہنچا ماں کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے نوشا کو کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے اسی وقت اٹھ کر اس کی پیٹھ پر ایک ایسا زوردار ہتھڑ مارا کہ نوشا فرش پر گر پڑا۔ وہ اس کو زور زور سے کوسنے لگی۔ اس ہنگامے سے سب کی آنکھ کھل گئی۔ نوشا مجرموں کی طرح سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا اور اس پر پھٹکار پڑ رہی تھی۔ لیکن دوسرے دن نوشا نے کارخانے سے پھر ایک پرزہ اڑا دیا اور اس کو لیے ہوئے نیاز کے پاس گیا۔ روپیہ دھیلی جو کچھ اس نے دیا اس کو جیب میں ڈالا اور راجا کو ساتھ لے کر مسلم ہوٹل میں جا کر چائے پی، بسکٹ کھائے اور فلمی ریکارڈ سنے۔ پھر تو اس کا یہ معمول ہو گیا کہ جہاں موقع لگا وہ کوئی پرزہ یا اوزار کارخانے سے چرا لاتا اور نیاز کے ہاتھ فروخت کر دیتا۔ اس رقم سے روزانہ نئے نئے پروگرام بنتے اور رات بھر آوارہ گردی ہوتی۔ نوشا نے غور کیا کہ جب سے اس کی جیب میں رقم رہنے لگی تھی، شامی اور راجا دونوں کے انداز میں خوشامد آ گئی تھی۔
اب وہ اس کی ہر بات مان لیا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ ان کا سرغنہ بنتا جا رہا تھا۔ نوشا کارخانے سے ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ پہر رات گزر چکی تھی، ہر طرف سناٹا چھایا تھا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ نوشا صبح کا نکلا ہوا رات کے پچھلے پہر اس وقت لوٹتا تھا جب سب گھر والے سو جاتے تھے۔ ماں اس وقت بیٹھی نوشا کو کوسنے دے رہی تھی کہ اچانک دروازے پر کسی نے دستک دی۔ انو نے باہر جا کر دیکھا، دروازے پر نیاز کھڑا تھا۔ اس نے ماں کو نیاز کی آمد کی اطلاع دی۔ ماں نے کہا اندر بلا لو۔ ذرا دیر بعد نیاز گھر کے اندر آ گیا۔ اس نے نوشا کی ماں کو سلام کیا اور اس کے قریب ہی فرش پر بچھی ہوئی دری پر بیٹھ گیا۔ یوں نیاز کا نوشا کی ماں سے کوئی سگا رشتہ نہیں تھا۔ نیاز کی بیوی سلطانہ کی ماموزاد بہن تھی۔ اس رشتے سے وہ نوشا کی ماں کا بھتیج داماد لگتا تھا۔ نیاز کو ابھی آئے ہوئے چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ کمرے کے اندر سلطانہ داخل ہوئی۔ اس نے دوپٹے کو سر سے ڈھک کر شرماتے ہوئے کہا، دولہا بھائی سلام۔ نیاز نے اس کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بہت عرصے بعد اس گھر میں آیا تھا۔ وہی سوکھی مریل سی لڑکی جو بال بکھرائے گھر بھر میں ڈھبر ڈھبر کرتی، قد کڑیاں بھرتی پھرتی تھی، اب چھٹ چھٹا کر پتھر کے مجسمے کی طرح سڈول ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ستاروں کی جھلملاہٹ اور چہرے پر چاندنی کی چھوٹ پڑ رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یار یہ لڑکی تو اب قیامت بن گئی ہے۔ اس روز وہ اپنا سیکنڈ ہینڈ امریکن کوٹ پہنے تھا جس کی شکنیں صاف چغلی کھا رہی تھی کہ اس کو 2 ہی ایک دن پہلے خریدا گیا ہے۔ سر پر سیاہ اون کی جناح کیپ تھی اور گلے میں گلو بند لپٹا ہوا تھا۔ کباڑیوں کی اصطلاح میں وہ اس وقت بالکل ٹناٹن نظر آ رہا تھا۔ نیاز آیا تو مکان کے کرائے کا تقاضا کرنے کی غرض سے تھا، مگر سلطانہ اس کی نظروں میں ایسی کھپ گئی کہ وہ کرائے کا سوال تک زبان پر نہ لایا، بلکہ جب نوشا کی ماں نے 2 ماہ کا کرایہ بر وقت نہ پہنچنے پر شرمندگی کا اظہار کیا تو وہ ہنس کر بولا، جب جی چاہے بھیج دیجیے گا، میں اس ارادے سے تو آیا نہیں تھا، اس طرف سے گزر رہا تھا، سوچا آپ کی خیریت معلوم کر لوں۔ نوشا کی ماں اپنی پریشانیوں کا دکھڑا رونے لگی۔ نیاز نے فوراً کہا، آپ پریشان نہ ہوں، جس بات کی تکلیف ہو مجھ سے کہلوا دیا کریں، بشرطے کہ آپ مجھ کو اپنا سمجھیں، ورنہ مرنے والی کے ساتھ سبھی نے مجھ سے آنکھیں پھیر لیں، حالانکہ میں تو آپ لوگوں کو آج بھی ویسا ہی مانتا ہوں۔ نوشا کی ماں بولی، یہ تمہاری سعادت مندی ہے کہ تم اب بھی سب کو اسی طرح سمجھتے ہو، ورنہ پاکستان میں بھائی کہاں کی عزیزداری، کہاں کی رشتہ داری، جس کو دیکھو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے۔ دونوں دیر تک ایسی گھریلو باتیں کرتے رہے۔ نیاز دوران گفتگو میں بار بار سلطانہ کی جانب چور نظروں سے دیکھتا رہا جو ماں کے برابر خاموش بیٹھی تھی۔ ایک بار جب سلطانہ نے بھی شرمائی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو نیاز کا سارا جسم سن ہو گیا۔ اس نے کوٹ کے بٹن کھول دیا اور سینہ تان کر جوان پٹھوں کی طرح ذرا تلچھا ہو کر اکڑ کے بیٹھ گیا۔ کسی شوقین مزاج سے اس نے سن رکھا تھا کہ عورت پیسے کوڑی پر اتنا نہیں ریجھتی جتنا مرد کے جسم پر مرتی ہے۔ دکان سے وہ یہ سوچ کر چلا تھا کہ کھڑے کھڑے 2 باتیں کر کے واپس لوٹ آئے گا، مگر اس کا وہاں ایسا دل لگا کہ اٹھنے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس روز جب وہ نوشا کے گھر سے نکلا تو رات خاصی بھیگ چکی تھی۔ ہر طرف سناٹے کا راج تھا اور سنسان گلیوں میں کتے بھونک رہے تھے۔ اپنے کمرے میں پہنچا تو اس کو تنہائی کا شدت سے احساس ہوا۔ ایک روز ناغہ کر کے تیسرے دن وہ پھر نوشا کے گھر جا پہنچا۔ اس روز وہ اپنے ہمراہ جھوٹے موتیوں کا ایک ہار بھی لیتا گیا۔ ہار بڑی نفاست سے تیار کیا گیا تھا، جس کو نیاز نے انگلستان واپس لوٹنے والے کسی انگریز خاندان کے سامان سے نیلام میں خریدا تھا اور عرصے سے کباڑ خانے کی الماری میں پڑا تھا۔ نیاز نے ڈبہ کھول کر ہار نوشا کی ماں کے سامنے ڈال دیا اور جھجکتے ہوئے بولا، آج ایک شخص زبردستی یہ ہار میرے سر چپکا گیا، دیکھیے کیسا ہے۔ نوشا کی ماں نے ہار ہاتھ میں لے کر دیکھا اور اس کی تعریف کرنے لگی، بڑا خوبصورت بنا ہے۔ سلطانہ ذرا دیر تک اس کو بے چینی کے ساتھ دیکھتی رہی، مگر الہڑ لڑکی سے زیادہ دیر ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے ماں کے ہاتھ سے ہار لیا، نظر بھر کر اس کو دیکھا اور گلے میں پہن کر ماں سے پوچھنے لگی، کیوں اماں، کیسا لگ رہا ہے؟ ماں نے اس کو فوراً ڈانٹا، ہے سلطانہ، تجھ کو تو کسی آئے گئے کی بھی غیرت نہیں، کیسے جلدی ہار مٹکا کر بیٹھ گئی؟ اتار کمبخت، آنکھیں نکالے کیا دیکھ رہی ہے؟ نیاز کو تو ایسے ہی موقع کی تلاش تھی، کہنے لگا، پہنے رہنے دیجیے، مگر سلطانہ نے بجھے ہوئے دل کے ساتھ ہار اتار کر ڈبے میں ڈال دیا اور منہ لٹکا کر خاموش بیٹھ گئی۔ نوشا کی ماں نے نیاز سے کہا، تمہاری بات دوسری ہے، تم ٹھہرے گھر کے آدمی، مگر لڑکیوں میں یہ عادت نہیں ہونا چاہیے۔ کسی اور کے سامنے یہ ایسی حرکت کر بیٹھی تو وہ اس کے جنم پر کیا تھوکے گا؟ میں لڑکیوں کو سر پر چڑھانے کی قائل نہیں ہوں، اولاد کو نوالا کھلائے سونے کا، مگر دیکھے ہمیشہ قہر کی نظر، تبھی وہ دبے دبائے رہتے ہیں، ورنہ یہ آج کل کی اولادیں تو آفت کی پرکالہ ہیں۔
نوشا کی ماں نے اولاد کی تربیت پر اپنا لیکچر ختم کیا تو نیاز نے کہا، اب اس نے پہن لیا ہے تو اسی کو دے دیجئے۔ وہ پوچھنے لگی، کتنے کا لیا تم نے؟ نیاز نے ہنس کر کہا، کیا کیجیے گا پوچھ کر، میں اب اس کی قیمت تو آپ سے لینے سے رہا۔ وہ ذرا دیر اصرار کر کے خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ اس روز بھی وہ رات گئے واپس گیا۔ اب اس کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ رات کا کھانا ہوٹل سے کھا کر ہر دوسرے تیسرے دن نوشا کے گھر پہنچ جاتا اور گھنٹوں بیٹھا اس کی ماں سے دنیا جہان کی باتیں کیا کرتا۔ ایک روز جو وہ آیا تو نوشا کی ماں پڑوس میں کسی کے یہاں گئی تھی۔ نوشا حسب معمول گھر سے غائب تھا۔ گھر میں صرف سلطانہ تھی اور انو جو لیمپ کے پاس پڑھتے پڑھتے وہیں لڑک کر سو گیا تھا۔ سلطانہ نے نیاز سے زیادہ بات نہ کی اور چلنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نیاز نے پوچھا، کہاں چلی؟ وہ بولی، اماں کو بلانے جا رہی ہوں، سامنے والے گھر میں تو گئی ہیں۔ وہ باہر جانے کے لیے مڑی تو نیاز نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی پکڑ لی۔ ہاتھ کچھ ایسا بے ڈھپ پڑا کہ کلائی میں پڑی ہوئی تمام چوڑیاں چھنچھنا کے ٹوٹ گئیں۔ وہ منہ بسور کر بولی، لیجئے، آپ نے ساری چوڑیاں توڑ ڈالیں، کل ہی تو پہنی تھیں۔ نیاز ہنس کر بولا، اور پہن لینا۔ وہ آہستہ سے بولی، بڑی مشکل سے تو اماں نے اب کی چوڑیاں پہنائی تھیں، آپ نے میرا پورا ہاتھ ننگا کر دیا۔ اماں دیکھیں گی تو میرا فضیتہ کر کے رکھ دیں گی۔ اس کا چہرہ ایک بارگی افسردہ ہو گیا۔ نیاز کی جیب میں اس وقت کئی 100 کے نوٹ موجود تھے۔ اس نے نوٹوں کی گڈی نکال کر سامنے کر دی۔ تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ لو، کتنے کی چوڑیاں پہنو گی؟ سلطانہ نے کبھی اتنے بہت سے روپے نہیں دیکھے تھے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت جھلکنے لگی۔ لمحہ بھر خاموش رہ کر بولی، جی نہیں، مجھے آپ کے روپے نہیں چاہیے۔ نیاز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا، مگر تم بیٹھو تو، میں تمہیں کاٹ تو نہیں کھاؤں گا۔ وہ شرمائی ہوئی سی اس سے ذرا ہٹ کر وہیں دری پر بیٹھ گئی۔ لیمپ کی گہری بسنتی روشنی میں وہ بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ آنکھوں پر جھکی ہوئی لامبی پلکیں، رخساروں پر کندن کی سی چمک، سمٹتا اور پھیلتا ہوا سڈول جسم۔ نیاز نے اس کو اس عالم میں دیکھا تو بے قابو ہو گیا۔ کہنے لگا، ایک بات کہوں؟ وہ بولی، کہیے۔ نیاز جو کچھ کہنا چاہتا تھا اس سے کہا نہ گیا۔ الجھی ہوئی سانس بھر کر صرف اس نے اس قدر کہا، تمہاری اماں سے بات کروں گا۔ سلطانہ بات کی تہہ تک نہ پہنچ سکی۔ کہنے لگی، مجھ سے کہنے میں کوئی حرج ہے؟ نیاز نے گہری نظروں سے اس کو دیکھا اور ایک ٹک دیکھتا رہا۔ سلطانہ، تم مجھ کو بہت اچھی لگتی ہو، اس نے بڑی سادگی کے ساتھ اپنی بات کہہ ڈالی۔ سلطانہ خاموش بیٹھی پیروں کے ناخن توڑتی رہی۔ نیاز کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے میں روز روز کیوں آتا ہوں؟ وہ اس وقت سب کچھ کہہ دینا چاہتا تھا۔ وہ بے نیازی سے بولی، مجھے کیا معلوم؟ اور جو میں یہ کہوں کہ میں صرف تمہاری خاطر یہاں آتا ہوں؟ سلطانہ نے تڑاک سے جواب دیا، بالکل جھوٹ۔ نیاز ہنس پڑا، اب تم کو کیسے یقین دلاؤں؟ وہ دیدے مٹکا کر بولی، واہ، بیٹھے اماں سے باتیں کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے لیے آتے ہیں۔ میرے لیے کیوں آنے لگے؟ نیاز برابر مسکراتا رہا، لیکن میری آنکھیں تو برابر تم کو ڈھونڈا کرتی ہیں۔ وہ اس وقت بڑے شاعرانہ موڈ میں تھا۔ سلطانہ نے بڑی سادگی کے ساتھ جواب دیا، کیوں؟ میرے قریب آ کر بیٹھو تو بتاؤں۔ اس نے گردن ہلا دی، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ سلطانہ کی ایک ایک ادا نیاز کو ڈسے جا رہی تھی۔ خوشامد کرنے کے سے لہجے میں بولا، تو پھر میں تمہارے پاس آ جاؤں؟ وہ اسی تیزی کے ساتھ بولی، آپ وہاں بیٹھے کیا برے لگ رہے ہیں؟ نیاز نے اس کو پھر چھیڑا، اچھا ذرا میری طرف تو دیکھو۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی، لیجئے۔ نیاز اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی بے صبری سے بولا، ہائے۔ دل کی بات ٹھنڈی سانس کے ساتھ بہہ گئی۔ سلطانہ کے لیے نیاز کی یہ تمام حرکتیں کچھ عجیب سی تھیں۔ بہت سی باتیں اس کی سمجھ میں آ گئیں اور بہت سی وہ بالکل نہ سمجھ سکی۔ نیاز کچھ اور کہنے ہی والا تھا کہ اسی وقت ماں دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہوئی۔ نیاز سنبھل کر بیٹھ گیا۔ نوشا کی ماں نے اس کو دیکھتے ہی پوچھا، ارے تم کب آئے؟ میں تو برابر والے مکان میں تھی، بلوا لیا ہوتا۔ وہ صاف جھوٹ بول گیا، آئے ہوئے ذرا ہی دیر ہوئی تھی۔ ماں کہنے لگی، اے سلطانہ، تم نے نیاز کو پان بھی کھلایا؟ یہ کہہ کر اس نے پاندان کھولا اور پان بنانے لگی۔ پان کھا کر ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو گئیں۔ سلطانہ ذرا دیر تک وہاں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر اپنے بستر میں جا کر دبک گئی۔ نیاز اس روز بڑا خوش تھا، بات بات پر ہنس پڑتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلا گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ نیاز کی دکان میں لالٹین جل رہی تھی۔ وہ اس وقت ایک آدمی کے ساتھ رازدارانہ انداز میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہا تھا۔ کسی مال کا سودا ہو رہا تھا جو کسی طرح طے ہی نہ ہوتا۔ نیاز 100 روپے سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا اور وہ شخص بضد تھا کہ 110 سے کم نہ لوں گا۔ نیاز نے آخری دام لگاتے ہوئے کہا، 5 اور بڑھا لو، پسند آئے تو دے دو، نہیں تو دوسری جگہ دکھا دو، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر دوسری جگہ بھی یہی دام لگیں تو یہیں دے دینا۔ وہ آدمی بولا، بیچوں گا تو تمہارے ہی ہاتھ،
और पूरे 110 लूँगा। लो ये संभालो अपना माल। उसने दोनों घड़ियां नियाज के सामने डाल दी। नियाज आमादा न हुआ। नहीं भाई, इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं। वो शख्स बोला, खुदा कसम बाजार में सिर्फ एक की कीमत 200 से ज़्यादा है। रोज़ हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, आज तुमको हमारी बात मानना पड़ेगी। नियाज बोला, देखने में तो दोनों अच्छी घड़ियां लगती हैं, मगर इनका निकालना कितना जोखों का काम है। हर वक्त पुलिस का खतरा, चोरी का माल बेचना तुम कोई आसान काम समझते हो। वो कहने लगा, नियाज भाई तुम ज़्यादा दुकानदारी ना किया करो, तुम्हारे साथ कोई आज पहला मामला कर रहा हूँ। खुदा झूठ ना बुलवाए, इन हाथों से तुमको हज़ारों का माल दे चुका हूँ। हर वक्त की बिजनेस अच्छी नहीं होती। लाओ निकालो सीधे हाथ से रुपए। वो अपनी बात पर अड़ा रहा। होंगे वही 105। ला यार निकाल, जो तेरा जी चाहे। नियाज ने जेब के अंदर से नोटों की गड्डी निकाली और 105 रुपए गिनकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो आदमी बोला, अम्मा चाय पानी को तो कुछ दे दो। नियाज ने 98 और दे दी। जलकर बोला, लो ये भी लो, तुम्हारे इसी लीचड़पन से मुझे चिढ़ है। वो शख्स बेहयाई से हंसने लगा। उसने नोट गिनकर कोट की जेब में रखे और मुस्कुराता हुआ दुकान से बाहर चला गया। नियाज ने दोनों घड़ियों को लालटेन की रोशनी में गौर से देखा, बिल्कुल नई थीं। फिर उसने उनको ले जाकर कमरे के अंदर अलमारी में डालकर ताला लगा दिया। कमरे से निकलकर बाहर आया तो उसने देखा नौशा बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वो उस रोज मोटरसाइकिल के इंजन का कोई पुर्जा लाया था। नियाज ने पुर्जे को सिर्फ एक नज़र देखा और जेब से 10 रुपए का एक नोट निकालकर नौशा को दिया। जाओ ऐश करो। नौशा के हाथ में पूरा 10 रुपए का नोट आया तो वो भौचक्का सा हो गया। नियाज उस वक्त बड़े शाहाना मूड में था। अबे मेरा मुंह क्या तक रहा है, इसे जेब में डाल ले। नौशा ने जल्दी से नोट को जेब में डाल लिया। उस वक्त उसका हाथ कपकपा रहा था। उस रोज दोनों में ज्यादा बातचीत नहीं हुई। नौशा दुकान से निकलकर राजा की तलाश में चल दिया। गली में सिर्फ शामी मौजूद था, मगर राजा का पता नहीं था। नौशा को सख्त कोफ्त हुई। वो जल्द से जल्द राजा को यह खुशखबरी सुनाने के लिए बेचैन था कि उसकी जेब में पूरे 10 का करारा करारा नोट मौजूद है। शामी ने बताया कि राजा काले साहब के घर तंबोला खेलने गया है और ये कह गया है कि नौशा आए तो उसको वहीं लेते आना। नौशा ने सोचा, आज तो ठाठ से तंबोला होगा। वो शामी के साथ उसी तरफ चल दिया। काले साहब का घर वहां से कोई फरलांग सवा फरलांग के फासले पर था। बीच में 2 गलियां पड़ती थीं। उसके बाद ईसाइयों का मोहल्ला शुरू होता था। वहीं काले साहब का घर था। दोनों जब वहां पहुंचे तो सुरंग की तरह लंबे कमरे में बोसीदा बेंचों पर बहुत से आदमी बैठे थे। कमरे के अंदर एक बड़ा सा गैस का हंडा जल रहा था। हर तरफ तंबाकू का धुआं मंडला रहा था। सामने चबूतरे पर काले साहब ऊंची बाढ़ की हैट लगाए, हाथ में जादूगरों की तरह एक सियाह छड़ी लिए खड़ा था। उसके सामने एक चौकोर मेज रखी थी जिस पर एक थैला पड़ा था। 4-5 साल का एक गोल मटोल सा बच्चा थैले के अंदर से टिकट निकाल निकाल कर देता जा रहा था, जिन पर लिखे हुए नंबरों को काले साहब सर्कस के मस्खरों की तरह गर्दन मटका मटका कर ऊंची आवाज से बोल रहा था। कमरे के अंदर एक तरफ बेंच पर राजा भी बैठा था। काले साहब नंबर बोलता जा रहा था। कमरे में बैठे हुए लोग हाथों में दबे हुए कागजों पर पेंसिल से जल्दी जल्दी नंबर काटते जा रहे थे। किसी को तन बदन का होश नहीं था। हर शख्स के कान काले साहब की आवाज पर लगे थे जो धड़ाधड़ नंबर बोल रहा था। इतने में एक मोटे तगड़े सियाहफाम आदमी ने हाथ उठा दिया। किसी दिलजले ने चीख कर कहा, धत तेरे की। कमरे के अंदर उसकी आवाज देर तक गूंजती रही। शामी ने राजा को आवाज दी। उसने पलटकर दोनों की जानिब देखा और उठकर उनके पास आ गया। नौशा ने तंबोला खेलने का इरादा जाहिर किया तो राजा ने उसको डांट दिया, यार ये काले साहब एक नंबर बेईमान है, साला जरूर गड़बड़ करता है। उस दिन राजा शाम से बैठा तंबोला खेल रहा था और बराबर हार रहा था। काले साहब के मकान पर हर शनिचर की शाम को तंबोला होता था। राजा कई हफ्तों से वहां जा रहा था और हर बार हार कर आता था। तंबोला खेलने के लिए वो हफ्ते भर तक पैसे इकट्ठा करता और सब वहां जाकर हार आता और उसके बाद काले साहब को गालियां देता। नौशा का दिल तंबोला खेलने को फड़क रहा था। उसने दबी जबान से कई बार इस बात के लिए इसरार किया, मगर राजा ने एक न सुनी। वहां से निकलकर जब तीनों बाहर आए तो नौशा ने 10 रुपए का नोट निकालकर राजा को दिखाया। राजा पर बड़ा रोब पड़ा। जरा देर के लिए तो वो चकरा गया, फिर हैरत ज़दा होकर बोला, अबे आज तो तू बड़ी लंबी रकम मार लाया। नौशा ने कहा, इसीलिए तो तंबोला खेलने को कह रहा हूँ। राजा ने इस दफ़ा भी उसकी ख्वाहिश का गला घोंट डाला। अबे तंबोला में क्या रखा है? मैं तो पैगी को देखने चला आया, पर साली वो आज आई नहीं। नौशा ने कहा,
यार तू तारीफ तो उसकी बहुत करता है, किसी दिन उसको दिखा तो दे। शामी बीच में बोल उठा, अबे क्या करेगा देखकर, मेरी दुकान पर साली रोज सौदा खरीदने आती है, एकदम वाहियात है, बिल्कुल काली कलूटी। राजा को उसकी बात सख्त नागवार गुजरी। उसने घूर कर शामी को देखा और जल कर बोला, साले वो तुम्हारी अश्शू तो जैसे अपने वक्त की मधुबाला है, साली भेंगी कहीं की। उनकी बातें सुनकर नौशाद को शदीद एहसास कमतरी हुआ। बड़ी बेचारगी से बोला, यार तुम दोनों ने तो एक एक माशूक छांट लिया, यहाँ तो साली कोई काली कलूटी भी नहीं मिलती। दोनों उसकी सादगी पर बेसाख्ता हंस पड़े। शामी कहने लगा, उस्ताद इसके लिए बड़ा रियाज करना पड़ता है, तब जाकर कहीं कोई लौंडिया फंसती है। राजा कहने लगा, साला यह दुकान पर बैठा दिन भर यही तो काम किया करता है। शामी ने झटका देकर अपने बड़े बड़े बालों को एक्टरों की तरह पीछे पलटा और फखरिया अंदाज में मुस्कुराने लगा। राजा बोला, अबे नौशा, मैं तुझे एक तदबीर बताऊं। वो जो ओवरसियर है ना, वही जिसका चौराहे पर पक्का मकान है, तू उसकी लौंडिया गांठ ले। रोज स्कूल पढ़ने जाती है, बाप कसम बड़ी जोरदार लौंडिया है। मैंने तो उसके भाई से यारा कर लिया है, चाहे तो तू भी साझा कर ले, पट गई तो मौज करेंगे। ला मिला पुलाव वाला हाथ। राजा और नौशा ने बड़ी गर्मजोशी के साथ मुसाफा किया। तीनों देर तक मोहल्ले की लड़कियों की बातें करते रहे। राजा और शामी, जो लगभग नौशा ही के हमउम्र थे और किसी का भी सिन 14-15 साल से जायद न होगा, इस अंदाज से एक एक बात बयान कर रहे थे कि हैरत होती थी। तंबोला खेलने का प्रोग्राम मंसूख हुआ तो राजा ने एक नया प्रोग्राम बनाया, मगर उसकी तफसील न बताई। शामी ने जिद की तो उसने डांट दिया, बस कह दिया कि एक जगह चलेंगे, तुझे चलना हो तो चल। शामी ने पूछा, कब तक वापसी होगी? राजा बोला, कोई ठीक नहीं, 11 तो बज ही जाएंगे। शामी ने कानों पर हाथ रख लिए, ना बाबा, मैं इतनी देर तक नहीं ठहर सकता। अब्बा मौलाना कुद्दूस का वाज सुनने गए हैं, 10 बजे लौट आएंगे। मुझको घर में नहीं देखा तो उधम मचा देंगे, मैं तो भाई चला। ये कहकर वो तो अपने घर की तरफ चला गया। राजा और नौशा बातें करते हुए बाजार की जानिब मुड़ गए। बाजार की चहल पहल अब उजड़ चुकी थी। कहीं कहीं इक्का दुक्का दुकानें खुली थीं। चौकीदारों ने गश्त लगाना शुरू कर दिया था और दुकानों के ताले हिला हिलाकर देख रहे थे। राजा और नौशा ने बाजार को अबूर किया और एक पतली सी गली में दाखिल हो गए। गली के अंदर घुप अंधेरा था। आगे आगे राजा था और उसके पीछे नौशा आ रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद एक मोड़ पर रोशनी दिखाई पड़ी। करीब ही मिली जुली आवाज़ों का शोर उभर रहा था। दोनों उसी तरफ मुड़ गए। जिस कदर वो आगे बढ़ते गए, शोर नज़दीक आता गया। आखिर राजा एक ऊंची दीवारों वाली हवेली नुमा इमारत के पास जाकर ठहर गया। बड़ा फाटक बंद था और अंदर खूब शोर हो रहा था। राजा ने खिड़की नुमा दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हो गया। इसके साथ ही नौशा भी चला गया। दरवाजे के सामने बड़ा सा सहन था। उसके बाद लंबी लंबी मेहराबों वाला तवील दालान था जिसमें गैस की बत्तियां जल रही थीं। जगह जगह टीन की कुर्सियां और लकड़ी की भद्दी मेज़ें पड़ी थीं। मेज़ों पर शराब की बोतलें और गिलास रखे थे। उस शराब खाने में देसी शराब मिलती थी। दालान के अंदर शराबियों की अच्छी खासी भीड़ थी। वो शराब पी रहे थे, चीख चीख कर बातें कर रहे थे, कह लगा रहे थे। राजा और नौशा कुर्सियां खींचकर एक मेज़ के पास बैठ गए। फिर राजा ने नौशा से 10 रुपए का नोट लिया और काउंटर पर जाकर ठर्रे की एक बोतल ले आया। उसने बोतल खोलकर मेज़ पर रखी, अपने गिलास में शराब उंडेली। लेकिन जब वो दूसरे गिलास में शराब डालने लगा तो नौशा घबराकर बोला, यार ये तू किसके लिए उंडेल रहा है? वो हंसकर बोला, अबे तेरे लिए और किसके लिए? नौशा सहमी हुई आवाज़ से बोला, नहीं यार, मुझको ना पिला। राजा इसरार करने लगा मगर नौशा बराबर इनकार करता रहा। उसी वक्त दालान के अंदर ढोल ठुकने लगी और एक हिजड़ा लहक लहक कर गाने लगा, बरेली की बाजार में झुमका गिरा रे, ओ झुमका गिरा रे। गाने के साथ साथ वो कमर हिलाकर नाचने भी लगा। एक शराबी झूमता हुआ उठा और हिजड़े के साथ नाचने लगा। वो आदमी भारी भरकम जिस्म का था। धम धम करके नाचता तो छत तक हिल जाती। दालान में बैठे हुए लोग उसको नाचते देखकर जोर जोर से कहकहे लगाने लगे। शराब खाने में दोनों के नाच ने एक नई फिजा पैदा कर दी थी। नौशा भी इस तमाशे में दिलचस्पी लेने लगा। वो बार बार खिलखिलाकर हंस पड़ता। इतने में एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उन दोनों के करीब आकर पूछा, खाने को कुछ लाऊं? राजा ने कहा, कबाब होंगे? वो बोला, कबाब तो अभी अभी खत्म हो गए। राजा बोला, अच्छा तो आलू ले आओ, मगर खूब चटपटे हों। अभी लो जी, अभी। ये कहकर वो आदमी चला गया और ज़रा देर बाद एल्युमिनियम की एक गंदी सी प्लेट में आलू ले आया जिन पर बहुत सी लाल लाल मिर्चें पड़ी थीं। भारी भरकम जिस्म वाला शराबी अभी तक हिजड़े के साथ नाच रहा था। वो अपने चौड़े चौड़े कूल्हे मटका कर नाचता तो नौशा को बड़ा लुत्फ आता। राजा ने कहा, अबे ज़रा सी लगाए बगैर क्या मज़ा आएगा? ये कहकर उसने गिलास नौशा के मुंह से लगा दिया।
नौशा ने एक घूंट पीकर बुरा सा मुंह बनाया। यार ये तो बहुत कड़वी है। राजा ने आलू की प्लेट सामने कर दी। ले, एक कतला आलू का खा ले। नौशा ने प्लेट से आलू के कई कतले उठाकर खा लिए। राजा ने ग्लास उठाकर ऐन आंखों के सामने किया, गहरी गुलाबी शराब को रोशनी में देखा, उसको बोसा दिया और गटागट कई घूंट चढ़ा गया। नौशा ने भी ग्लास उठाकर थोड़ी सी पी और राजा से कहने लगा, यार तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। राजा बोला, नहीं बे, बस 2-3 बार इससे पहले और पी थी और यहाँ तो दूसरी दफ़ा आया हूँ। नौशा ने कहा, लगे साले झूठ बोलने, तू पक्का शराबी मालूम होता है। नहीं यार, कसम ले ले। दोनों बातें करते रहे और ठर्रे के घूंट चढ़ाते रहे। जब गिलास खत्म हो जाता तो राजा और उंडेल देता। नौशा पीते पीते जरा देर बाद बोला, यार राजा, मुझको तो कुछ अजीब सा लग रहा है। राजा हंसकर बोला, अबे अभी से चढ़ने लगी, चल थोड़ी सी और लगा। नौशा ने थोड़ी सी और पी और खामखा हंसने लगा। यह हंसी बड़ी बेढंगी सी थी। उसने गिलास उठाया और घटाघट कई घूंट पी गया। भारी भरकम जिस्म वाला शराबी नाचते नाचते लड़खड़ा कर गिर पड़ा और अब चारों खाने चित फर्श पर लेटा भैंस की तरह डकरा रहा था। दालान के अंदर बैठे हुए शराबी ठट्ठा मारकर हंस पड़े। हिजड़े ने गाना बंद कर दिया था। वो हर मेज पर जाता, एक आध गंदा सा मजाक करता, 2-4 बाजारी फिक्रे सुनता और 2 वसूल करके दूसरी मेज पर चला जाता। वो बारी बारी हर मेज पर जा रहा था। जब वो राजा के पास आया तो उन दोनों को देखकर उसने हाथ मटका मटका कर तालियां बजाईं और जोर से तान लगाई। छोटे से बलमा मोरे आंगना में गिल्ली खेलें। नौशा तो उसकी हरकतों पर शर्मा गया, मगर राजा ने बड़ी बेबाकी के साथ उठकर उसके गले में बाहें डाल दी और चटाक से उसके गाल को चूम लिया। हिजड़ा हाथ फैलाकर बोला, इसी बात पर एक चवन्नी दिलाओ। राजा ने फौरन जेब से चवन्नी निकालकर उसको दे दी। वो कूल्हे मटकाता आगे बढ़ गया। दोनों देर तक बैठे ठर्रा पीते रहे और ठर्रे की खासियत है कि उसका नशा तूफान की तरह चढ़ता है। राजा ने गजब यह किया कि बोतल खत्म होने के बाद एक अद्धा और ले आया। अद्धा खत्म भी नहीं हुआ था कि राजा बहकने लगा। अब वो खामखा हंस रहा था। बात कहते कहते भूल जाता, दूसरी शुरू कर देता। कभी नौशा के गले में बाहें डाल देता, कभी इस तरह चेहरा बिगाड़ता जैसे रो पड़ेगा। एकाएकी नौशा कुर्सी पर से लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ा। उठकर उसने मेज का सहारा लिया तो मेज उलट गई। गिलास और बोतल चकनाचूर हो गई। राजा ने उसको एक गंदी सी गाली दी और उसके साथ ही एक जन्नाटे का हाथ नौशा के गाल पर पड़ा। नौशा ने आंखें फाड़कर देखा तो राजा खूंखार नजरों से उसको घूर रहा था। फिर एकाएकी उसको न जाने क्या सूझी कि वो दालान से निकलकर सहन में आ गया। पीछे से राजा ने आवाज दी। नौशा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे राजा कुएं के अंदर बोल रहा है। उसने पलटकर उसकी तरफ देखा भी नहीं और फाटक की खिड़की से निकलकर बाहर गली में आ गया। इसी आलम में वो डगमगाता हुआ एक तरफ चल दिया। उसको मुतलक इल्म नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। कोई आध घंटे तक सुनसान गलियों में ठोकरें खाने के बाद वो एक कुशादा सड़क पर आ गया। लेकिन वो सड़क पर कुछ ही दूर गया होगा कि एक बारगी उसका जी मतलाने लगा। उसने वहीं सड़क पर कै कर दी। उठकर लड़खड़ाता हुआ चंद कदम गया। हर चीज उसके सामने गर्दिश कर रही थी। मकानों के दरीचों पर कहीं कहीं झलकती हुई रोशनियां जुगनू की मानिंद उसकी नजरों के सामने जलने और बुझने लगी। एक बारगी वो सपेरे की बीन पर झूमने वाले नाग की तरह लहराया और चकराकर गिर पड़ा। सड़क ठंडी थी और खुनुक हवा चल रही थी। नौशा को बड़ा सुकून मिला। उसने आंखें बंद कर लीं और बेखबर सो गया। सड़क के बीचों बीच वो हाथ पांव फैलाए लाश की तरह बेजान पड़ा था। अचानक एक मोड़ से एक कार बड़ी तेज रफ्तार के साथ निकली और आनन फानन नौशा के सर पर पहुंच गई। नौशा पहिए की झपट में आकर दूर तक लुढ़कता चला गया। एक बार वो कलेजा फाड़कर चीखा, हाय, और फिर खामोश हो गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाए। कार शोर करती हुई जोर से उछलकर रुक गई। किसी ने मोटर के अंदर से झांक कर नौशा को देखा, जो धुंधली रोशनी में मुर्दे की तरह खामोश पड़ा था। वो घबराकर बोला, मर गया। लम्हा भर खामोशी रही। नौशा के जिस्म को जरा भी जुम्बिश न हुई। मोटर के अंदर से आवाज उभरी, कार स्टार्ट करो। मोटर का इंजन घड़घड़ाया और कार तेजी से सड़क पर दौड़ती हुई अंधेरे में गायब हो गई। बहुत देर बाद एक राहगीर उधर से गुजरा। ये सलमान था, जो एक मकामी कॉलेज का तालिब इल्म था और उस वक्त सिनेमा देखकर वापस लौट रहा था। उसने नौशा को देखा तो ठिठक कर रुक गया और झिझकता हुआ उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। उसी वक्त नौशा ने कराहते हुए करवट बदली। सलमान झुककर उसको गौर से देखने लगा। उसके तमाम जिस्म पर खाक ही खाक थी। उसने नौशा को हर तरफ से देखा। चोट ज्यादा नहीं मालूम होती थी, सिर्फ कंधे के पास खून का निशान था। वो उसको बीच सड़क से उठाकर फुटपाथ पर ले आया। दूर दूर तक किसी आदम जात का पता न था। सड़क सुनसान पड़ी थी और हर तरफ वीरानी बरस रही थी।
بڑی مشکل سے اس نے نوشا سے نام اور پتہ معلوم کیا۔ اس کے بعد وہ اس کو وہیں چھوڑ کر سڑک کے چوراہے پر پہنچا۔ اتفاق سے خالی تانگا آتا ہوا نظر آ گیا۔ اس نے فوراً تانگا لیا اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں نوشا پڑا ہوا آہستہ آہستہ کرا رہا تھا۔ سلمان نے تانگے والے کی مدد سے نوشا کو تانگے میں ڈالا اور خود بھی اس میں سوار ہو گیا۔ تانگا نوشا کے گھر کی جانب چل دیا۔ سڑک کا راستہ تو تانگے میں اطمینان کے ساتھ گزر گیا، لیکن گلی اتنی پتلی تھی کہ تانگا اندر جا نہیں سکتا تھا۔ سلمان نے تانگے والے کو کرایہ دیا اور نوشا کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر گلی کے اندر داخل ہو گیا۔ اندھیرے میں دوبارہ وہ ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچا۔ رات کا وقت اور اجنبی جگہ، سلمان کے لیے نوشا کے گھر کا پتہ لگانا بھی ایک مرحلہ بن گیا۔ نہ جانے کتنی دیر اس کو اندھیری گلی میں بھٹکنا پڑتا۔ خوش قسمتی سے محلے کا ایک آدمی مل گیا۔ وہ ریلوے میں ملازم تھا اور اس وقت اپنی ڈیوٹی پر جا رہا تھا۔ اس نے نوشا کا مکان بتا دیا۔ سلیمان نے نوشا کو دروازے پر لٹایا اور ذرا دیر تک کھڑا ہانپتا رہا۔ وہ چھریرے جسم کا دبلا پتلا نوجوان تھا، اس قدر مشقت کا عادی نہ تھا۔ اس کا سارا بدن پسینے پسینے ہو گیا تھا۔ سلمان نے دروازے پر دستک دی، کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ گھر کے اندر سب لوگ بے خبر پڑے سو رہے تھے۔ بہت دیر بعد آہٹ سے نوشا کی ماں کی آنکھ کھلی۔ اس روز اس کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے وہ خود تو دروازے پر نہ جا سکی۔ اس نے آواز دے کر سلطانہ کو بیدار کیا۔ وہ کچی نیند سے اٹھی تھی۔ دروازے پر جو کھٹکھٹانے کی آواز سنی تو ڈر کر ماں سے بولی، اے اماں، یہ اتنی رات گئے دروازہ کون پیٹ رہا ہے؟ ماں غصے سے بولی، ہوگا کون؟ وہی حرام خور ہوگا نوشا۔ ساری رات واہی تباہی گھومنے کے بعد اب لاٹ صاحب کو گھر کی سوجی ہے۔ جا بیٹی دروازہ کھول دے ورنہ وہ کمبخت سونے بھی نہ دے گا۔ سلطانہ نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ آنگن میں آ کر اس کو سردی کا احساس ہوا تو جسم کپ کپا کے رہ گیا۔ اول شب موسم خوشگوار تھا مگر اب خنکی بڑھ گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور گردن باہر نکال کر بولی، نوشا۔ سلمان بھونچکا ہو کر اس کو دیکھنے لگا۔ اس کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ سلطانہ نیند سے اٹھی تھی، اس کو اندھیرے میں کچھ دکھائی بھی نہ دیا۔ نوشا کی آواز نہ آئی تو وہ بولی، ارے کہاں چلا گیا؟ بولتا کیوں نہیں؟ سلمان سے اب خاموش نہ رہا گیا، جلدی سے بولا، اس کا موٹر سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ کا نام سنتے ہی سلطانہ بدحواس ہو کر چیخی، ہائے اللہ، اور تیزی سے بھاگتی ہوئی ماں کے پاس پہنچی۔ ماں نے گھبرا کر پوچھا، ارے کیا ہو گیا؟ سلطانہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا، نوشا موٹر سے کچل گیا، اور سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ اماں نے جو یہ بات سنی تو وہ بھی چیخیں مار کر رونے لگی۔ شور سن کر انو جاگ اٹھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے دونوں کو دیکھنے لگا۔ اتنے میں سلمان نوشا کو ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے کمرے کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ اس کا جسم سلمان کے ہاتھوں پر بارش سے بھیگی ہوئی درخت کی شاخوں کی طرح جھول رہا تھا۔ سلمان نے نوشا کو دری پر لٹا دیا اور ماں بیٹی کو تسلی دینے لگا، گھبرائیے نہیں، خدا نخواستہ زیادہ چوٹ نہیں آئی ہے، بال بال بچ گیا۔ وہ دونوں بلک بلک کر رو رہی تھیں۔ ان کو آنسو بہاتے دیکھ کر انو بھی منہ بسور کر رونے لگا۔ سامنے نوشا آنکھیں بند کیے بے سود پڑا تھا۔ لیمپ کی دھندلی روشنی میں اس کا چہرہ لاش کی طرح خاکستری نظر آ رہا تھا۔ سلمان نے پھر ان کو ڈھارس دی، آپ لوگ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کندھے پر ذرا سا زخم آ گیا ہے۔ ماں نوشا کا سر زانو پر رکھ کر بیٹھ گئی۔ سلطانہ بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ دونوں برابر روئے جا رہی تھیں۔ یہ بڑا المناک منظر تھا۔ سلمان سے یہ سب کچھ دیکھا نہ گیا۔ پریشان ہو کر بولا، اچھا تو اب میں چلوں گا۔ ماں اس کو دعائیں دینے لگی۔ سلمان نوشا کی ماں کی دعاؤں سے لدا پھندا گھر سے باہر آ گیا اور سیدھا اپنے مکان کی طرف چل دیا۔ کمرے میں پہنچ کر جب وہ بستر پر لیٹنے لگا تو ایک بارگی اس کو خیال آ گیا کہ نوشا کو گھر لے جانے کے بجائے وہ اس کو اسپتال کیوں نہ لے گیا؟ ممکن ہے چوٹ جسم کے اندرونی حصوں میں آئی ہو۔ یہ بات سوچتے سوچتے وہ کسی قدر پریشان ہو گیا۔ نہ جانے بیچارے نوشا کی اب کیا حالت ہو۔ گھر میں کوئی ایسا مرد بھی اس کو نظر نہیں آیا تھا کہ اگر رات میں طبیعت زیادہ گڑبڑ ہو جائے تو اس کو اسپتال لے جائے۔ یوں تو سلمان بڑا لاؤبالی نوجوان تھا۔ یہاں اس کا کوئی سرپرست موجود نہ تھا، تنہا رہتا تھا اور بڑی غیر ذمہ دارانہ زندگی بسر کرتا تھا۔ وہ ان طالب علموں میں سے تھا جو زمانہ طالب علمی میں ہی زندگی کے بہت سے تجربات جان جاتے ہیں۔ فلیش کھیلنے پر آتا تو رات رات بھر کھیلتا رہتا اور ایک ایک پیسہ ہار جاتا۔ صحبت مل جاتی تو کبھی کبھار شراب بھی پی لیا کرتا۔ گھر سے جس روز منی آرڈر آتا تھا اس روز وہ کسی بالا خانے پر جا کر گانا ضرور سنتا تھا۔ مگر ان تمام کمزوریوں کے باوجود وہ دل کا بڑا نرم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رات اس نے بڑی بے چینی میں گزاری۔ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی وہ نوشا کے گھر پہنچا۔ نوشا کی ماں نے اس کو اندر بلا لیا۔ کمرے میں جا کر اس نے دیکھا کہ نوشا ابھی تک بے خبر سو رہا تھا۔ ماں نے بتایا کہ سویرے بہت تڑکے وہ اٹھا تھا۔
بات چیت بھی کی تھی، اب طبیعت ذرا ٹھیک ہے۔ سلمان وہیں دری پر بیٹھ کر نوشا کی ماں سے باتیں کر رہا تھا۔ سلطانہ کمرے کے باہر تھی۔ اس نے کئی بار دروازے کی آڑ سے جھانک کر سلمان کو دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا اور برابر سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ سلطانہ نے انو کو اشارے سے قریب بلایا اور اس سے کہا کہ اوورسیئر صاحب کے یہاں سے ایک کرسی مانگ لائے، اس لیے کہ سلمان کا سوٹ پہن کر فرش پر بیٹھنا بڑا بے تکا لگ رہا تھا۔ ذرا دیر بعد انو کرسی لے کر گھر کے اندر آ گیا۔ کرسی بوسیدہ سی تھی اور اس کا ایک پایا ٹوٹا ہوا تھا۔ سلطانہ نے کرسی کمرے کے اندر بھجوا دی۔ نوشا کی ماں نے اصرار کر کے سلمان کو کرسی پر بٹھا دیا۔ لمحے بھر بعد اس نے کرسی پر پہلو بدلا تو کرسی ڈگمگا کر الٹ گئی اور اس کے ساتھ ہی سلمان دھڑام سے فرش پر آ گیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے کپڑے جھاڑنے لگا۔ کمرے کے باہر سلطانہ کی ہنسی کی آواز ابھر رہی تھی۔ سلمان جھینپ کر مسکرانے لگا۔ ماں بچوں کو خامخواہ کوسنے لگی۔ خدا سمجھے ان کمبختوں کو، اچھی بھلی کرسی توڑ ڈالی۔ پھر اس نے اٹھ کر کرسی کو اٹھایا اور دیوار سے ٹکا کر سلمان کو اس پر زبردستی بٹھا دیا۔ اس وقت وہ اس طرح چوکنا ہو کر کرسی پر بیٹھا تھا جیسے فوٹو کھنچوانے والا ہو۔ اب وہ عین دروازے کے مقابل بیٹھا تھا۔ کئی بار اس نے سلطانہ کو دروازے سے جھانکتے ہوئے دیکھا اور کئی بار اس کی نظریں سلطانہ کی نظروں سے ٹکرائیں۔ کوئی آدھ گھنٹے تک نوشا کی ماں سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے جب وہ جانے لگا تو نوشا کی ماں نے بڑے اصرار سے کہا کہ وہ آئندہ بھی آتا رہے۔ سلمان اس کو بڑا شریف اور سعادت مند لڑکا معلوم ہوا تھا۔